شکار ہے۔ رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے، یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے، کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے، اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے۔ ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں، یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں۔ کیا رشید صاحب وہ سرون میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں، اور ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ ہو رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے، اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں۔ تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے، اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ فوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے ابھی مانگنا واپس 370۔ مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے، لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا، اس کے بعد ہٹ گیا، اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، ایس کے آئی سی میں رکھا گیا، تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ، ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا، یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا، اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی این سی کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور جب این سی اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے، تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں۔ اسٹیٹ فوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں، تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو۔ یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی۔ وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا۔ کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں، کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ فوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن۔ کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے، یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے،
جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے، کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے، اوبویسلی دونوں ملک بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے۔ ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں، یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں۔ کیا رشید صاحب اس سرمن میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لیئر ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے، اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئی وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں۔ تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے، اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ تھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس۔ مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے، لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا، اس کے بعد ہٹ گیا، اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، ایس کے آئی سی میں رکھا گیا، تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ، ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا، یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا، اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی این سی کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور جب این سی اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے، تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں۔ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں، تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو۔ یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی۔ وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا۔ کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں، کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن۔ کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ رشید صاحب آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے، یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے، کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں،
ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں ملک بات کریں گے. ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے, سنسیئرٹی جب ہوگی, تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی, آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے, یہ انسانی معاملہ ہے, زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں, چاہے کشمیری مسلمان ہوں, پنڈت ہوں, فوجی ہوں, ملیٹنٹ ہوں, پولیس والے ہوں, ہر ہیں تو سب انسان ہی, صرف لوگ مر رہے ہیں, نکل کیا رہا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو, انا کو, اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب اس سرمن میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے, امید ہے جائیں گے, کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صاحب آپ کو پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لیڈر ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے. اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں, کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں, چاہے سیاسی مسائل ہوں, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں, انسانی حقوق کے مسائل ہوں, یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئی وہ چیزیں ہوں, یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے, اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ فوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں, تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی, کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے ابھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا, وہ آپ ان سے پوچھ لیں, ان کے گھر کی بات ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے, جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں, دامن بچا رہے ہیں 370 سے, تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں, 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا, اس کے بعد ہٹ گیا, اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا, SKICC میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب, فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ, ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی NC کو پاور میں لانے میں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے, ابھی تو سٹارٹ ہے, دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ فوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں, آپ اوت نہ لیں, انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے, وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں, آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی, آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا, آپ پوچھ لیجئے, مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے, جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ فوڈ واپس آنا چاہیے, نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی, دے لیک سنسیئرٹی, دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب, آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں, آپ MP ہے بارڈر ایریا کے, تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے, لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے, ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی, جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے, جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو, برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے, اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے؟ ادھر ضرور کرنی چاہیے, سیدھی بات ہے. کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں, یہ کہتے ہیں کہ POK اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں ملک بات کریں گے. ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے, سنسیئرٹی جب ہوگی, تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی, آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے, یہ انسانی معاملہ ہے, زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں, چاہے کشمیری مسلمان ہوں, پنڈت ہوں, فوجی ہوں, ملیٹنٹ ہوں, پولیس والے ہوں, ہر ہیں تو سب انسان ہی, صرف لوگ مر رہے ہیں, نکل کیا رہا ہے.
تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب وہ سرون میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ کلیئر ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ فوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے ابھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا. اس کے بعد ہٹ گیا اور فاروق صاحب، عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، SKICC میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب، فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ، ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد BJP نے کی NC کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ فوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجیے، مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ فوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ MP ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے. کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ POK اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب وہ سرون میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ کلیئر ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا
جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے، اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں۔ تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے، اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ فوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے ابھی مانگنا واپس 370۔ مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے، لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے۔ یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا، اس کے بعد ہٹ گیا، اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، SKICC میں رکھا گیا۔ تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ، ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا، یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا، اور آج جب پوری مدد BJP نے کی NC کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے، تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں۔ اسٹیٹ فوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں، تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو۔ یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی۔ وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا۔ کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں، کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ فوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن۔ کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ MP ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے، یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے، کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ POK اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے، اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے۔ ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں، یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں۔ کیا رشید صاحب اس سروے میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے، اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں، اور ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لیئر ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے، اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں۔ تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے، اور خاص طور سے
جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ فوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں. ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. ان کے پارٹی کی بات ہے، لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں. 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا. اس کے بعد ہٹ گیا اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، ایس کے آئی سی میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ. ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی این سی کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور جب این سی اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ فوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں. انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ فوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی. جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے. کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے. ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی، تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں. نکل کیا رہا ہے؟ تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب اس سرون میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے. امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ کلیئر ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے. اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ فوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں. ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں
370 سے تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں. 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا. اس کے بعد ہٹ گیا اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا, ایس کے آئی سی سی میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ. ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی این سی کو پاور میں لانے میں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور جب این سی اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے, ابھی تو سٹارٹ ہے, دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں, آپ اوت نہ لیں. انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے, وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی, آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا, آپ پوچھ لیجیے, مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے, جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے, نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی, دے لیک سنسیئرٹی, دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب, آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں, آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے, تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے, لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے, ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی, جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے, جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو, برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے, اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے, سیدھی بات ہے. کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں, یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے, ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے, سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی, آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے, یہ انسانی معاملہ ہے, زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں, چاہے کشمیری مسلمان ہوں, پنڈت ہوں, فوجی ہوں, ملیٹنٹ ہوں, پولیس والے ہوں, ہر ہیں تو سب انسان ہی, صرف لوگ مر رہے ہیں, نکل کیا رہا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو, انا کو, اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب اس سروے میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے, امید ہے جائیں گے. کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ اوپی رہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے. اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں, کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں, چاہے سیاسی مسائل ہوں, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں, انسانی حقوق کے مسائل ہوں, یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئی وہ چیزیں ہوں, یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے, اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 سے کی بات کرتے ہیں, تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی, کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا, وہ آپ ان سے پوچھ لیں, ان کے گھر کی بات ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے, جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں, دامن بچا رہے ہیں 370 سے, تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں. 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا. اس کے بعد ہٹ گیا اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا, ایس کے آئی سی سی میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ. ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب
پوری مدد بی جے پی نے کی این سی کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور جب این سی اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے، تو لہذا آگے دیکھیے ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں۔ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں، تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو۔ یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی۔ وہ ان سے پتا آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا۔ کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں، کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن۔ کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے، یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے، کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے، اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے۔ ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں، یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں۔ کیا رشید صاحب اس سرون میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لے رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے، اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں۔ تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے، اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے ابھی مانگنا واپس۔ مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے، لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا، اس کے بعد ہٹ گیا، اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، ایس کے آئی سی میں رکھا گیا، تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ، ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا، یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا، اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی این سی کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور جب این سی اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے، تو لہذا آگے دیکھیے ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں۔ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں، تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہماری
तमन्नाएं फिर भी उनके साथ हैं और हम चाहेंगे कि वो कामयाब हो जाएं और लोगों के लिए कुछ भला हो। यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में शामिल नहीं होगी, आउटसाइड सपोर्ट करेगी। वो उनसे पता, आप पूछ लीजिए, मुझे उसका क्या पता। कांग्रेस पहले उनको पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। कश्मीर में कहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए, जम्मू में कहते हैं नहीं स्टेटहुड वापस आना चाहिए, नेशनल लेवल पर कुछ और कहते हैं। उनके चेहरे पर एक नहीं कई कई निकाबें हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या हैं। दे लैक कंसिस्टेंसी, दे लैक सिंसियरिटी, दे लैक कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के हवाले से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। रशीद साहब, आपको भी पता है साको समिट चल रहा है पाकिस्तान में, आप MP है बॉर्डर एरिया के, तो क्या उम्मीद है आपको वहां जयशंकर जी से? हम ये चाहेंगे कि काश इन दोनों मुल्कों को अक्ल आ जाए। ये दोनों मुल्क ये समझें कि आप कहते तो सब हैं कि हमसाये बदल नहीं सकते, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है। एक बार इन दोनों को सोचना है कि एक दूसरे से लड़ नहीं सकते, एक दूसरे की बात इन्हें माननी पड़ेगी, जो इंसाफ होगा वो लोगों से करना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि कश्मीर का मसला जो है, जो 47 से आज तक एक नासूर की तरह पूरे जम्मू कश्मीर को, बरसगीर के लोगों को सता रहा है, उसको इंसाफ और अदल की बुनियादों पर हल करें। आपको लगता है कि मतलब जयशंकर जी को कश्मीर की बात करनी चाहिए? उधर जरूर करनी चाहिए, सीधी बात है। क्योंकि जब हिंदुस्तान की बात करें, ये कहते हैं कि POK और गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंडिया के साथ आना चाहते हैं, इनको वो बात करनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि सारा कश्मीर हमारा है। ऑब्वियसली दोनों लोग बात करेंगे, एक कम से कम एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके जब जाएंगे, सिंसियरिटी जब होगी, तभी अपने लोगों का भला करेंगे। हमारी दोनों सरकारों से गुजारिश होगी, आप जम्मू कश्मीर को एक इंसानी मसले से देख लें। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये इंसानी मामला है, जिंदा लोगों का मामला है। यहाँ पर 47 से आज तक लाखों लोग मरे हैं, चाहे कश्मीरी मुसलमान हों, पंडित हों, फौजी हों, मिलिटेंट हों, पुलिस वाले हों, हर हैं तो सब इंसान ही, सिर्फ लोग मर रहे हैं, निकल क्या रहा है। तो इसलिए बेहतर तरीका है कि मिल बैठ के अपनी ईगो को, अना को, अपने गुस्से को एक तरफ छोड़ के एक रियलिस्टिक रेजोल्यूशन निकाल दें। क्या रशीद साहब उस सर्विन में जा रहे हैं? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, उम्मीद है जाएंगे। क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो बहरहाल जम्मू कश्मीर के लिए है और हम उनके लिए नेक तमन्ना ही रखते हैं और हम चाहेंगे कि वो कामयाब हों और हम जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। साहब, आपको भी पता है कि आज उमर अब्दुल्ला OPR है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, तो उम्मीद ये रखेंगे कि जो उनका जो वादे उन्होंने किए हैं वो उस पर कायम रहेंगे। और हम मरकजी सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि उन्हें भरपूर ताउन दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल जो हैं, चाहे सियासी मसाइल हों, डेवलपमेंट के हवाले से मसाइल हों, इंसानी हुकूक के मसाइल हों, या जो पिछले 5 साल में जो नाइंसाफियाँ हुई वो चीज़ें हों, ये हम सब के ईगो से बहुत बड़े हैं। तो इलेक्शन का वक्त गया है, अब मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जो उमर साहब बार बार स्टेटहुड 370-35 की बात करते हैं, तो वो उमर अब्दुल्ला को ही मालूम होगा उनके पास रोड मैप क्या है। हम भी देखते हैं कि वो आगे कैसे चलते हैं। हमें ये भी रिपोर्ट आ रही है कि अगर रोला और अब्दुल्ला में कुछ ठान-बान हुई है आर्टिकल्स की, उमर ने बोला कि ये फूलिश है भी मांगना वापस 370। मुझे नहीं पता, वो आप उनसे पूछ लें, उनके घर की बात है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, उनके पार्टी की बात है। लेकिन इतना तो अब क्लियर हो रहा है, जिस तरह उमर साहब दामन पिछाड़ रहे हैं, दामन बचा रहे हैं 370 से, तो साफ लगता है कि जब मोदी जी ने 370 हटाया तो 3 दिन पहले फारूक साहब उनसे मिले थे। ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, 3 दिन पहले फारूक साहब उनसे मिले थे। तो फारूक साहब ने निकलने के बाद कहा कुछ नहीं हटेगा, उसके बाद हट गया और फारूक साहब, उमर साहब सबको गेस्ट हाउस में रखा गया, SKICC में रखा गया। तो 99% लगता है कि उमर साहब, फारूक साहब, इनको दे वर ऑन बोर्ड। इनसे पूछ के मोदी जी ने 370 हटाया था। ये सारा एक मैच फिक्सिंग था। और आज जब पूरी मदद बीजेपी ने की NC को पावर में लाने में, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जब NC अब पावर में आई है तो उमर साहब ने अब 370 से दामन पिछाड़ दिया है। तो लिहाजा आगे देखिए, अभी तो स्टार्ट है, देखते हैं आगे कैसे क्या करते हैं। स्टेटहुड के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा दबाव बढ़ाएं, आप ओथ न लें, उन्होंने माना नहीं। तो अब वो उनके पास कौन सी जादुई छड़ी है, वो लोगों को क्या कहते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारी तमन्नाएं फिर भी उनके साथ हैं और हम चाहेंगे कि वो कामयाब हो जाएं और लोगों के लिए कुछ भला हो। यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में शामिल नहीं होगी, आउटसाइड सपोर्ट करेगी। वो उनसे पता, आप पूछ लीजिए, मुझे उसका क्या पता। कांग्रेस पहले उनको पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। कश्मीर में कहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए, जम्मू में कहते हैं नहीं स्टेटहुड वापस आना चाहिए, नेशनल लेवल पर कुछ और कहते हैं। उनके चेहरे पर एक नहीं कई कई निकाबें हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या हैं। दे लैक
کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے. کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب اس سرمن میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے. کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے، اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں، اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لیئر ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے. اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے ابھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا، اس کے بعد ہٹ گیا، اور فاروق صاحب، عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، SKICC میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب، فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ. ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد BJP نے کی NC کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں. انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات
انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے، کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے، اوبویسلی دونوں ملک بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے۔ ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں، یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں۔ کیا رشید صاحب اس سروے میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے، اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں، اور ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لیئر ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے، اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئی وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں۔ تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے، اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ فوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے ابھی مانگنا واپس۔ مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے، لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا، اس کے بعد ہٹ گیا، اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، ایس کے آئی سی میں رکھا گیا، تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ، ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا، یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا، اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی این سی کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور جب این سی اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے، تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں۔ اسٹیٹ فوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں، تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو۔ یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی۔ وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا۔ کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں، کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ فوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن۔ کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ رشید صاحب آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے، یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے، کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں،
ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں ملک بات کریں گے. ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے, سنسیئرٹی جب ہوگی, تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی, آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے, یہ انسانی معاملہ ہے, زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں, چاہے کشمیری مسلمان ہوں, پنڈت ہوں, فوجی ہوں, ملیٹنٹ ہوں, پولیس والے ہوں, ہر ہیں تو سب انسان ہی, صرف لوگ مر رہے ہیں, نکل کیا رہا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو, انا کو, اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب اس سرمن میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے, امید ہے جائیں گے, کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لیئر ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے. اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں, کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں, چاہے سیاسی مسائل ہوں, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں, انسانی حقوق کے مسائل ہوں, یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں, یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے, اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں, تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ تھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی, کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا, وہ آپ ان سے پوچھ لیں, ان کے گھر کی بات ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے, جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں, دامن بچا رہے ہیں 370 سے, تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں, 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے, تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا. اس کے بعد ہٹ گیا, اور فاروق صاحب, عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا, SKICC میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب, فاروق صاحب, ان کو دے ویر آن بورڈ, ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی NC کو پاور میں لانے میں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے, ابھی تو سٹارٹ ہے, دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں, آپ اوت نہ لیں, انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے, وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں, آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی, آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا, آپ پوچھ لیجئے, مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے, جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے, نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی, دے لیک سنسیئرٹی, دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب, آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں, آپ MP ہے بارڈر ایریا کے, تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے, لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے, ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی, جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے, جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو, برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے, اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے, سیدھی بات ہے, کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں, یہ کہتے ہیں کہ POK اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں ملک بات کریں گے. ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے, سنسیئرٹی جب ہوگی, تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی, آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے, یہ انسانی معاملہ ہے, زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں, چاہے کشمیری مسلمان ہوں, پنڈت ہوں, فوجی ہوں, ملیٹنٹ ہوں, پولیس والے ہوں, ہر ہیں تو سب انسان ہی, صرف لوگ مر رہے ہیں, نکل کیا رہا ہے.
تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب اس سرمن میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لے رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئی وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا. اس کے بعد ہٹ گیا اور فاروق صاحب، عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، SKICC میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب، فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ. ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد BJP نے کی NC کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں. انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ MP ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے. کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ POK اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں ملک بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب اس سرمن میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لے رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا
جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے، اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئی وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں۔ تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے، اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس ان کے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے، لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے۔ یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا، اس کے بعد ہٹ گیا، اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، SKICC میں رکھا گیا۔ تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ، ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا، یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا، اور آج جب پوری مدد BJP نے کی NC کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے، تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں۔ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں، تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو۔ یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی۔ وہ ان سے پتا آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا۔ کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں، کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن۔ کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ MP ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے، یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے، کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ POK اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے، اوبویسلی دونوں ملک بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے۔ ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں، یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں۔ کیا رشید صاحب اوت سرمنی میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے، اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں، اور ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ اوٹ لے رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے، اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئی وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں۔ تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا
بے حد ضروری ہے، اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں. 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا. اس کے بعد ہٹ گیا، اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، SKICC میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ. ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا، اور آج جب پوری مدد BJP نے کی NC کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں. انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ MP ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے. کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ POK اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب اوت سرون میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے. کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے، اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں، اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ اوت لے رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. تو امید یہ رکھیں گے کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے. اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے،
جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں. 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا. اس کے بعد ہٹ گیا اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، SKICC میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ. ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد BJP نے کی NC کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں. انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ MP ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے. کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ POK اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں ملک بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب اوت سرون میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے. کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ اوت لے رہا ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے. اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں. کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں. 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا. اس کے بعد ہٹ گیا اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، SKICC میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ. ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک
میچ فکسنگ تھا، اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی این سی کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور جب این سی اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے. کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب اس سرون میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے. کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے، اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں، اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لے رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے. اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا، اس کے بعد ہٹ گیا، اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، ایس کے آئی سی سی میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب، فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ. ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی این سی کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور جب این سی اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری
तमन्नाएं फिर भी उनके साथ हैं और हम चाहेंगे कि वो कामयाब हो जाएं और लोगों के लिए कुछ भला हो। यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में शामिल नहीं होगी, आउटसाइड सपोर्ट करेगी। वो उनसे पता, आप पूछ लीजिए, मुझे उसका क्या पता। कांग्रेस पहले उनको पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। कश्मीर में कहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए, जम्मू में कहते हैं नहीं स्टेटहुड वापस आना चाहिए, नेशनल लेवल पर कुछ और कहते हैं। उनके चेहरे पर एक नहीं कई कई निकाबें हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या हैं। दे लैक कंसिस्टेंसी, दे लैक सिंसियरिटी, दे लैक कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के हवाले से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। रशीद साहब, आपको भी पता है साको समिट चल रहा है पाकिस्तान में, आप MP है बॉर्डर एरिया के, तो क्या उम्मीद है आपको वहां जयशंकर जी से? हम ये चाहेंगे कि काश इन दोनों मुल्कों को अकल आ जाए। ये दोनों मुल्क ये समझें कि आप कहते तो सब हैं कि हमसाये बदल नहीं सकते, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है। एक बार इन दोनों को सोचना है कि एक दूसरे से लड़ नहीं सकते, एक दूसरे की बात इन्हें माननी पड़ेगी, जो इंसाफ होगा वो लोगों से करना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि कश्मीर का मसला जो है, जो 47 से आज तक एक नासूर की तरह पूरे जम्मू कश्मीर को, बरसगीर के लोगों को सता रहा है, उसको इंसाफ और अदल की बुनियादों पर हल करें। आपको लगता है कि मतलब जयशंकर जी को कश्मीर की बात करनी चाहिए उधर? जरूर करनी चाहिए, सीधी बात है। क्योंकि जब हिंदुस्तान की बात करें, ये कहते हैं कि POK और गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंडिया के साथ आना चाहते हैं, इनको वो बात करनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि सारा कश्मीर हमारा है। ओब्वियसली दोनों लोग बात करेंगे, एक कम से कम एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके जब जाएंगे, सिंसियरिटी जब होगी, तभी अपने लोगों का भला करेंगे। हमारी दोनों सरकारों से गुजारिश होगी, आप जम्मू कश्मीर को एक इंसानी मसले से देख लें। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये इंसानी मामला है, जिंदा लोगों का मामला है। यहाँ पर 47 से आज तक लाखों लोग मरे हैं, चाहे कश्मीरी मुसलमान हों, पंडित हों, फौजी हों, मिलिटेंट हों, पुलिस वाले हों, हर हैं तो सब इंसान ही, सिर्फ लोग मर रहे हैं। निकल क्या रहा है? तो इसलिए बेहतर तरीका है कि मिल बैठ के अपनी ईगो को, अना को, अपने गुस्से को एक तरफ छोड़ के एक रियलिस्टिक रेजोल्यूशन निकाल दें। क्या रशीद साहब उस सर्विन में जा रहे हैं? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, उम्मीद है जाएंगे। क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो बहरहाल जम्मू कश्मीर के लिए है और हम उनके लिए नेक तमन्ना ही रखते हैं और हम चाहेंगे कि वो कामयाब हों और हम जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। साहब, आपको भी पता है कि आज उमर अब्दुल्ला आउट ले रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, तो उम्मीद ये रखेंगे कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो उस पर कायम रहेंगे। और हम मरकजी सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि उन्हें भरपूर ताउन दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल जो हैं, चाहे सियासी मसाइल हों, डेवलपमेंट के हवाले से मसाइल हों, इंसानी हुकूक के मसाइल हों, या जो पिछले 5 साल में जो नाइंसाफियाँ हुई वो चीज़ें हों, ये हम सब के ईगो से बहुत बड़े हैं। तो इलेक्शन का वक्त गया है, अब मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जो उमर साहब बार बार स्टेटहुड 370-35 की बात करते हैं, तो वो उमर अब्दुल्ला को ही मालूम होगा उनके पास रोड मैप क्या है। हम भी देखते हैं कि वो आगे कैसे चलते हैं। हमें ये भी रिपोर्ट आ रही है कि अगर उल्लाह और अब्दुल्ला में कुछ ठान-बान हुई है आर्टिकल्स की, उमर ने बोला कि ये फूलिश है भी मांगना वापस। मुझे नहीं पता, वो आप उनसे पूछ लें, उनके घर की बात है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, उनके पार्टी की बात है। लेकिन इतना तो अब क्लियर हो रहा है, जिस तरह उमर साहब दामन पिछाड़ रहे हैं, दामन बचा रहे हैं 370 से, तो साफ लगता है कि जब मोदी जी ने 370 हटाया तो 3 दिन पहले फारूक साहब उनसे मिले थे। ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, 3 दिन पहले फारूक साहब उनसे मिले थे। तो फारूक साहब ने निकलने के बाद कहा कुछ नहीं हटेगा, उसके बाद हट गया और फारूक साहब, उमर साहब सबको गेस्ट हाउस में रखा गया, SKICC में रखा गया। तो 99% लगता है कि उमर साहब, फारूक साहब, इनको दे वर ऑन बोर्ड। इनसे पूछ के मोदी जी ने 370 हटाया था। ये सारा एक मैच फिक्सिंग था। और आज जब पूरी मदद बीजेपी ने की NC को पावर में लाने में, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जब NC अब पावर में आई है तो उमर साहब ने अब 370 से दामन पिछाड़ दिया है। तो लिहाजा आगे देखिए, अभी तो स्टार्ट है, देखते हैं आगे कैसे क्या करते हैं। स्टेटहुड के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा दबाव बढ़ाएं, आप ओथ ना लें, उन्होंने माना नहीं। तो अब वो उनके पास कौन सी जादुई छड़ी है, वो लोगों को क्या कहते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारी तमन्नाएं फिर भी उनके साथ हैं और हम चाहेंगे कि वो कामयाब हो जाएं और लोगों के लिए कुछ भला हो। यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में शामिल नहीं होगी, आउटसाइड सपोर्ट करेगी। वो उनसे पता, आप पूछ लीजिए, मुझे उसका क्या पता। कांग्रेस पहले उनको पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। कश्मीर में कहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए, जम्मू में कहते हैं नहीं स्टेटहुड वापस आना चाहिए, नेशनल लेवल पर कुछ और कहते हैं। उनके चेहरे पर एक नहीं कई निकाबें हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या हैं। दे लैक
کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے. کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں. نکل کیا رہا ہے؟ تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب اس سرمن میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے. کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے، اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں، اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لیڈر ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے. اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ فوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا، اس کے بعد ہٹ گیا، اور فاروق صاحب، عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، SKICC میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب، فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ. ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی NC کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ فوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں. انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجیے، مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ فوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات
انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے، کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے، اوبویسلی دونوں ملک بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے۔ ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں، یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں۔ کیا رشید صاحب وہ سرون میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے، اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں، اور ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ اب آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لیئر ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے، اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئی وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں۔ تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے، اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ تھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس ان کے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے، لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا، اس کے بعد ہٹ گیا، اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، SKICC میں رکھا گیا، تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب، فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ، ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا، یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا، اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی NC کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے، تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں۔ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں، تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو۔ یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی۔ وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا۔ کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں، کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن۔ کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ MP ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے، یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے، کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ PO کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں،
ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں ملک بات کریں گے. ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے, سنسیئرٹی جب ہوگی, تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی, آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے, یہ انسانی معاملہ ہے, زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں, چاہے کشمیری مسلمان ہوں, پنڈت ہوں, فوجی ہوں, ملیٹنٹ ہوں, پولیس والے ہوں, ہر ہیں تو سب انسان ہی, صرف لوگ مر رہے ہیں, نکل کیا رہا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو, انا کو, اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب سرون میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے, امید ہے جائیں گے, کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لیے رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے. اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں, کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں, چاہے سیاسی مسائل ہوں, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں, انسانی حقوق کے مسائل ہوں, یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئی وہ چیزیں ہوں, یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے, اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں, تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی, کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا, وہ آپ ان سے پوچھ لیں, ان کے گھر کی بات ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے, جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں, دامن بچا رہے ہیں 370 سے, تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں, 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے, تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا. اس کے بعد ہٹ گیا, اور فاروق صاحب, عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا, SKICC میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب, فاروق صاحب, ان کو دے ویر آن بورڈ, ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی NC کو پاور میں لانے میں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے, ابھی تو سٹارٹ ہے, دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں, آپ اوت نہ لیں, انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے, وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں, آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی, آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا, آپ پوچھ لیجئے, مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے, جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے, نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی, دے لیک سنسیئرٹی, دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب, آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں, آپ MP ہے بارڈر ایریا کے, تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے, لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے, ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی, جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے, جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو, برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے, اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے, سیدھی بات ہے, کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں, یہ کہتے ہیں کہ POK اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں ملک بات کریں گے. ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے, سنسیئرٹی جب ہوگی, تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی, آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے, یہ انسانی معاملہ ہے, زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں, چاہے کشمیری مسلمان ہوں, پنڈت ہوں, فوجی ہوں, ملیٹنٹ ہوں, پولیس والے ہوں, ہر ہیں تو سب انسان ہی, صرف لوگ مر رہے ہیں, نکل کیا رہا ہے.
تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب سروین میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لیئر ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئی وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا. اس کے بعد ہٹ گیا اور فاروق صاحب، عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، SKICC میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب، فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ، ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی NC کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ MP ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے. کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ POK اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب سروین میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لیئر ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا
جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے، اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں۔ تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے، اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس ان کے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے، لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے۔ یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا، اس کے بعد ہٹ گیا، اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، SKICC میں رکھا گیا۔ تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ، ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا، یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا، اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی NC کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے، تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں۔ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں، تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو۔ یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی۔ وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا۔ کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن۔ کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ MP ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے، یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے، کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ POK اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے، اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے۔ ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں، یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں۔ کیا رشید صاحب سرونی میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے، اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں، اور ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لے رہا ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے، اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں۔ تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے، اور خاص طور سے
جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ فوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ تھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں. ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. ان کے پارٹی کی بات ہے، لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں. 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا. اس کے بعد ہٹ گیا اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، SKICC میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ. ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد BJP نے کی NC کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ فوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں. انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ فوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ MP ہے بارڈر ایریا کی جے شنکر جی سے. ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی. جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے. کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ POK اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے. ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی، تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی. صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب اس سرمنی میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے. امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لے رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے. اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ فوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ تھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں. ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے،
تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں. 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا. اس کے بعد ہٹ گیا اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا, ایس کے آئی سی میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ. ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی این سی کو پاور میں لانے میں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور جب این سی اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے, ابھی تو سٹارٹ ہے, دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں, آپ اوت نہ لیں. انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے, وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی, آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا, آپ پوچھ لیجیے, مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے, جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے, نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی, دے لیک سنسیئرٹی, دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب, آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں, آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے, تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے, لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے, ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی, جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے, جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو, برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے, اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے, سیدھی بات ہے. کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں, یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے, ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے, سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی, آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے, یہ انسانی معاملہ ہے, زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں, چاہے کشمیری مسلمان ہوں, پنڈت ہوں, فوجی ہوں, ملیٹنٹ ہوں, پولیس والے ہوں, ہر ہیں تو سب انسان ہی, صرف لوگ مر رہے ہیں, نکل کیا رہا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو, انا کو, اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب اس سرون میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے, امید ہے جائیں گے. کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لیڈر ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے. اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں, کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں, چاہے سیاسی مسائل ہوں, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں, انسانی حقوق کے مسائل ہوں, یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں, یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے, اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں, تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ تھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی, عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا, وہ آپ ان سے پوچھ لیں, ان کے گھر کی بات ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے, جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں, دامن بچا رہے ہیں 370 سے, تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں. 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا. اس کے بعد ہٹ گیا اور فاروق صاحب, عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا, ایس کے آئی سی میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ. ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب
پوری مدد بی جے پی نے کی این سی کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور جب این سی اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے. کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب اور سرون میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے. کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے، اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں، اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لیے رہے ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. تو امید یہ رکھیں گے کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے. اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئی وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ تھان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا. اس کے بعد ہٹ گیا، اور فاروق صاحب، عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، SKICC میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب، فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ. ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی این سی کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور جب این سی اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری
तमन्नाएं फिर भी उनके साथ हैं और हम चाहेंगे कि वो कामयाब हो जाएं और लोगों के लिए कुछ भला हो। यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में शामिल नहीं होगी, आउटसाइड सपोर्ट करेगी। वो उनसे पता, आप पूछ लीजिए, मुझे उसका क्या पता। कांग्रेस पहले उनको पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। कश्मीर में कहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए, जम्मू में कहते हैं नहीं स्टेटहुड वापस आना चाहिए, नेशनल लेवल पर कुछ और कहते हैं। उनके चेहरे पर एक नहीं कई कई निकाबें हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या हैं। दे लैक कंसिस्टेंसी, दे लैक सिंसियरिटी, दे लैक कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के हवाले से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। रशीद साहब, आपको भी पता है साको समिट चल रहा है पाकिस्तान में, आप MP है बॉर्डर एरिया के, तो क्या उम्मीद है आपको वहां जयशंकर जी से? हम ये चाहेंगे कि काश इन दोनों मुल्कों को अक्ल आ जाए। ये दोनों मुल्क ये समझें कि आप कहते तो सब हैं कि हमसाये बदल नहीं सकते, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है। एक बार इन दोनों को सोचना है कि एक दूसरे से लड़ नहीं सकते, एक दूसरे की बात इन्हें माननी पड़ेगी, जो इंसाफ होगा वो लोगों से करना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि कश्मीर का मसला जो है, जो 47 से आज तक एक नासूर की तरह पूरे जम्मू कश्मीर को, बरसगीर के लोगों को सता रहा है, उसको इंसाफ और अदल की बुनियादों पर हल करें। आपको लगता है कि मतलब जयशंकर जी को कश्मीर की बात करनी चाहिए उधर? जरूर करनी चाहिए, सीधी बात है। क्योंकि जब हिंदुस्तान की बात करें, ये कहते हैं कि POK और गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंडिया के साथ आना चाहते हैं, इनको वो बात करनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि सारा कश्मीर हमारा है। ओब्वियसली दोनों लोग बात करेंगे, एक कम से कम एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके जब जाएंगे, सिंसियरिटी जब होगी, तभी अपने लोगों का भला करेंगे। हमारी दोनों सरकारों से गुजारिश होगी, आप जम्मू कश्मीर को एक इंसानी मसले से देख लें। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये इंसानी मामला है, जिंदा लोगों का मामला है। यहाँ पर 47 से आज तक लाखों लोग मरे हैं, चाहे कश्मीरी मुसलमान हों, पंडित हों, फौजी हों, मिलिटेंट हों, पुलिस वाले हों, हर हैं तो सब इंसान ही, सिर्फ लोग मर रहे हैं, निकल क्या रहा है। तो इसलिए बेहतर तरीका है कि मिल बैठ के अपनी ईगो को, अना को, अपने गुस्से को एक तरफ छोड़ के एक रियलिस्टिक रेजोल्यूशन निकाल दें। क्या रशीद साहब उस सर्विन में जा रहे हैं? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, उम्मीद है जाएंगे। क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो बहरहाल जम्मू कश्मीर के लिए है और हम उनके लिए नेक तमन्ना ही रखते हैं और हम चाहेंगे कि वो कामयाब हों और हम जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। साहब, आपको भी पता है कि आज उमर अब्दुल्ला आउट ले रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, तो उम्मीद ये रखेंगे कि जो उनका जो वादे उन्होंने किए हैं वो उस पर कायम रहेंगे। और हम मरकजी सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि उन्हें भरपूर ताउन दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल जो हैं, चाहे सियासी मसाइल हों, डेवलपमेंट के हवाले से मसाइल हों, इंसानी हुकूक के मसाइल हों, या जो पिछले 5 साल में जो नाइंसाफियाँ हुई वो चीज़ें हों, ये हम सब के ईगो से बहुत बड़े हैं। तो इलेक्शन का वक्त गया है, अब मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जो उमर साहब बार बार स्टेटहुड 370-35 की बात करते हैं, तो वो उमर अब्दुल्ला को ही मालूम होगा उनके पास रोड मैप क्या है। हम भी देखते हैं कि वो आगे कैसे चलते हैं। हमें ये भी रिपोर्ट आ रही है कि अगर रोला और अब्दुल्ला में कुछ थानबान हुई है आर्टिकल्स की, उमर ने बोला कि ये फूलिश है अभी मांगना वापस। मुझे नहीं पता, वो आप उनसे पूछ लें, उनके घर की बात है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, उनके पार्टी की बात है। लेकिन इतना तो अब क्लियर हो रहा है, जिस तरह उमर साहब दामन पिछाड़ रहे हैं, दामन बचा रहे हैं 370 से, तो साफ लगता है कि जब मोदी जी ने 370 हटाया तो 3 दिन पहले फारूक साहब उनसे मिले थे। ये मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, 3 दिन पहले फारूक साहब उनसे मिले थे, तो फारूक साहब ने निकलने के बाद कहा कुछ नहीं हटेगा। उसके बाद हट गया और फारूक साहब, उमर साहब सबको गेस्ट हाउस में रखा गया, SKICC में रखा गया। तो 99% लगता है कि उमर साहब, फारूक साहब, इनको दे वर ऑन बोर्ड। इनसे पूछ के मोदी जी ने 370 हटाया था। ये सारा एक मैच फिक्सिंग था। और आज जब पूरी मदद बीजेपी ने की NC को पावर में लाने में, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जब NC अब पावर में आई है तो उमर साहब ने अब 370 से दामन पिछाड़ दिया है। तो लिहाजा आगे देखिए, अभी तो स्टार्ट है, देखते हैं आगे कैसे क्या करते हैं। स्टेटहुड के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा दबाव बढ़ाएं, आप ओथ ना लें, उन्होंने माना नहीं। तो अब वो उनके पास कौन सी जादुई छड़ी है, वो लोगों को क्या कहते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारी तमन्नाएं फिर भी उनके साथ हैं और हम चाहेंगे कि वो कामयाब हो जाएं और लोगों के लिए कुछ भला हो। यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में शामिल नहीं होगी, आउटसाइड सपोर्ट करेगी। वो उनसे पता, आप पूछ लीजिए, मुझे उसका क्या पता। कांग्रेस पहले उनको पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। कश्मीर में कहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए, जम्मू में कहते हैं नहीं स्टेटहुड वापस आना चाहिए, नेशनल लेवल पर कुछ और कहते हैं। उनके चेहरे पर एक नहीं कई कई निकाबें हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या हैं। दे लैक
کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے. کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے. اوبویسلی دونوں لوگ بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے. ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں. یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے. یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں. کیا رشید صاحب اس سرون میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے. کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے، اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں، اور ہم جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ اوپلر ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے. اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئی وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں. تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے. اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس. مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے. لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے. تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا، اس کے بعد ہٹ گیا، اور فاروق صاحب، عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، SKICC میں رکھا گیا. تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب، فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ، ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا. یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا. اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی NC کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور جب NC اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے. تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوت نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں. تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو. یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی. وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا. کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں. کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن. کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. رشید صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ ایم پی ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے. یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات
انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے، کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بات کرنی چاہیے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سارا کشمیر ہمارا ہے، اوبویسلی دونوں ملک بات کریں گے، ایک کم از کم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے جب جائیں گے، سنسیئرٹی جب ہوگی تبھی اپنے لوگوں کا بھلا کریں گے۔ ہماری دونوں سرکاروں سے گزارش ہوگی، آپ جموں کشمیر کو ایک انسانی مسئلے سے دیکھ لیں، یہ کوئی پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، زندہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ یہاں پر 47 سے آج تک لاکھوں لوگ مرے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، پنڈت ہوں، فوجی ہوں، ملیٹنٹ ہوں، پولیس والے ہوں، ہر ہیں تو سب انسان ہی، صرف لوگ مر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کے اپنی ایگو کو، انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف چھوڑ کے ایک ریئلسٹک ریزولوشن نکال دیں۔ کیا رشید صاحب اور سرون میں جا رہے ہیں؟ ہاں جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے، امید ہے جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو بہرحال جموں کشمیر کے لیے ہے، اور ہم ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں، اور ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ آج عمر عبداللہ آؤٹ لیئر ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، تو امید یہ رکھیں گے کہ جو ان کا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ اس پہ قائم رہیں گے، اور ہم مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ انہیں بھرپور تعاون دیں، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں، چاہے سیاسی مسائل ہوں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسائل ہوں، انسانی حقوق کے مسائل ہوں، یا جو پچھلے 5 سال میں جو ناانصافیاں ہوئیں وہ چیزیں ہوں، یہ ہم سب کے ایگو سے بہت بڑے ہیں۔ تو الیکشن کا وقت گیا ہے، اب مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے، اور خاص طور سے جو عمر صاحب بار بار اسٹیٹ ہوڈ 370-35 کی بات کرتے ہیں، تو وہ عمر عبداللہ کو ہی معلوم ہوگا ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے چلتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر اللہ اور عمر عبداللہ میں کچھ ٹھان بان ہوئی ہے آرٹیکلس کی، کہ عمر نے بولا کہ یہ فولش ہے بھی مانگنا واپس۔ مجھے نہیں پتا، وہ آپ ان سے پوچھ لیں، ان کے گھر کی بات ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے پارٹی کی بات ہے، لیکن اتنا تو اب کلیئر ہو رہا ہے، جس طرح عمر صاحب دامن پچھاڑ رہے ہیں، دامن بچا رہے ہیں 370 سے، تو صاف لگتا ہے کہ جب مودی جی نے 370 ہٹایا تو 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، یہ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، 3 دن پہلے فاروق صاحب ان سے ملے تھے، تو فاروق صاحب نے نکلنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہٹے گا، اس کے بعد ہٹ گیا، اور فاروق صاحب عمر صاحب سب کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، ایس کے آئی سی سی میں رکھا گیا، تو 99% لگتا ہے کہ عمر صاحب، فاروق صاحب ان کو دے ویر آن بورڈ، ان سے پوچھ کے مودی جی نے 370 ہٹایا تھا، یہ سارا ایک میچ فکسنگ تھا، اور آج جب پوری مدد بی جے پی نے کی این سی کو پاور میں لانے میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور جب این سی اب پاور میں آئی ہے تو عمر صاحب نے اب 370 سے دامن پچھاڑ دیا ہے، تو لہذا آگے دیکھیے، ابھی تو سٹارٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیا کرتے ہیں۔ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا دباؤ بڑھائیں، آپ اوتھ نہ لیں، انہوں نے مانا نہیں، تو اب وہ ان کے پاس کون سی جادوئی چھڑی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہماری تمنائیں پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کچھ بھلا ہو۔ یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کانگریس گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی، آؤٹ سائڈ سپورٹ کرے گی۔ وہ ان سے پتا، آپ پوچھ لیجئے، مجھے اس کا کیا پتا۔ کانگریس پہلے ان کو پتا نہیں وہ کیا رہے ہیں، کشمیر میں کہتے ہیں کہ 370 واپس آنا چاہیے، جموں میں کہتے ہیں نہیں اسٹیٹ ہوڈ واپس آنا چاہیے، نیشنل لیول پہ کچھ اور کہتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک نہیں کئی نقابیں ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ دے لیک کنسسٹنسی، دے لیک سنسیئرٹی، دے لیک کمٹمنٹ اینڈ ڈیڈیکیشن۔ کانگریس جموں کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ رشید صاحب آپ کو بھی پتا ہے ساکو سمٹ چل رہا ہے پاکستان میں، آپ جو ایم پی ہے بارڈر ایریا کے، تو کیا امید ہے آپ کو وہاں جے شنکر جی سے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ کاش ان دونوں ملکوں کو عقل آ جائے، یہ دونوں ملک یہ سمجھیں کہ آپ کہتے تو سب ہیں کہ ہمسائے بدل نہیں سکتے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک بار ان دونوں کو سوچنا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات انہیں ماننی پڑے گی، جو انصاف ہوگا وہ لوگوں سے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو 47 سے آج تک ایک ناسور کی طرح پورے جموں کشمیر کو، برصغیر کے لوگوں کو ستا رہا ہے، اس کو انصاف اور عدل کی بنیادوں پر حل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جے شنکر جی کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے ادھر؟ ضرور کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے، کیونکہ جب ہندوستان کی بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ آنا چاہتے ہیں،
इनको वो बात करनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि सारा कश्मीर हमारा है, ऑब्वियसली दोनों मुल्क बात करेंगे। एक कम से कम एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके जब जाएंगे, सिंसियरिटी जब होगी, तभी अपने लोगों का भला करेंगे। हमारी दोनों सरकारों से गुजारिश होगी, आप जम्मू कश्मीर को एक इंसानी मसले से देख लें। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये इंसानी मामला है, जिंदा लोगों का मामला है। यहाँ पर 47 से आज तक लाखों लोग मरे हैं, चाहे कश्मीरी मुसलमान हों, पंडित हों, फौजी हों, मिलिटेंट हों, पुलिस वाले हों, हर हैं तो सब इंसान ही, सिर्फ लोग मर रहे हैं, निकल क्या रहा है। तो इसलिए बेहतर तरीका है कि मिल बैठ के अपनी ईगो को, अना को, अपने गुस्से को एक तरफ छोड़ के एक रियलिस्टिक रेजोल्यूशन निकाल दें। क्या रशीद साहब उस सर्विन में जा रहे हैं? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, उम्मीद है जाएंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो बहरहाल जम्मू कश्मीर के लिए है और हम उनके लिए नेक तमन्ना ही रखते हैं और हम चाहेंगे कि वो कामयाब हों और हम जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। साहब आपको भी पता है कि आज उमर अब्दुल्ला आउट है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, तो उम्मीद ये रखेंगे कि जो उनका जो वादे उन्होंने किए हैं वो this spat between India and Canada which has taken place. It's got many business owners, people who have children studying in the US, studying in Canada, a little worried. The world needs to understand about India is you have to do what is right for your country. It will be a give and take on views between Canada and India. I think it's important the US stay out of that and other countries stay out of it. Everybody knows that there's no way that Canada could have done this without America being on board. Trudeau, with his 19% approval rating, is trying to appease the National Democratic Party to stay in power. And with the election coming soon, the odds are that he will not get re-elected. As things transition in Canada, this will die away. If President Trump wins the election, there is a little bit of anxiety about immigration and about tariffs. Both Democrats and Republicans are united as far as how to deal with China. China is seen as a challenge, and India is seen as a friend by both parties itself. So the style may shift if Trump comes in. It may be more transactional than structural, but from an overall perspective, the relationship with India will keep on going upward trajectory. I want to ask you about Tesla. Are they coming or not coming to India? In fact, I saw Elon Musk 2 weeks ago in New York, and I asked him, what are the plans? And he says, your leader is setting a pace where India will become the top economy in the world. And it will be India's century, where you're going to exit this century probably twice the GDP of China and 30% more than the US. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANR podcast with Smita Prakash. My guests today are John Chambers and Mukesh Aghi of the US ISPF. The US ISPF stands for United States-India Strategic Partnership Forum. It's a non-profit, non-governmental and non-partisan organization that aims to strengthen the relationship between the United States and India. John Chambers is the chairman of the US ISPF and former CEO of Cisco. And Dr. Mukesh Aghi is the president and CEO of the US ISPF. Thank you, John. Thank you, Mukesh. I hope I have the permission to use your first names. absolutely. We would be honored. I don't want to be formal, and I definitely do not want to be old, so it'll be fun. Thank you. So, John, let me begin with you. You've been bullish on India and said that this is not only going to be India's decade, but India's century. And you've been saying that for several years. I also heard that you've been to India somewhat 50 times. Mm-hmm. So, tell me a little bit about why you think it's going to be India's century, because not many in India believe it's going to be India's century. Well, India tends to at times be the toughest on itself of any country in the world, but that is changing, and I think the young people are beginning to really believe it will be India's decade and India's century. In terms of why I believe it, I put Cisco's second world headquarters here all the way back, 15 years ago. Yeah. So I believed in the country always, but it was a slow follower. Now it's starting to be a fast leader. And if I were to bring it back to one thing, in addition to the demographics, the young people are the future of this country. They're optimistic, they believe in themselves. The IITs are generating 1.2 million engineers a year for the country, etc. But it's the leader. Anytime I see a country move or a company do really well,
In technology terms, it's a Bill Gates. It's a Jensen at NVIDIA. It's a Larry Ellison at Oracle. It's a Satya at Microsoft now. The same thing is true of government leaders. And what Prime Minister Modi brought was a predictability. He had a process using technology, a digitization of the country, that he grasped would change the economy for the whole country. And then he took it a step at a time, almost like a business person would do. And he shared with his citizens why this was important to him. Why was digital India manufacturing important to him? Why were smart cities important? Why was investing in startups important, which would generate jobs 10, 20, 30 years out, not much in the short term, but that is the future of India in terms of the startups. And then he looked at how you bring in FDI investment and bring in current jobs in the direction. So I believe in the man. The very first time I met Emmanuel Macron in France, when he was the finance minister, called my wife and said he will be the next president of France. And then about a year later, he said, John, I'm thinking about running for president. I haven't shared with anyone other than my wife. What do you think? And I said, you're going to win. And he came to my house. But I'm able to have a little bit of good fortune of identifying leaders who can change a country or a business. I was also, when Macron came to India on the state visit, he brought me as part of the French delegation, even though I knew more people on the Indian side. Where am I going with this? Your leader is setting a pace where India will become the top economy in the world, growth-wise, of major countries. It's already there. And it will be India's century, where you're going to exit this century probably twice the GDP of China and 30% more than the U.S. But he also grasped that a U.S.-India partnership would be great for India, great for the U.S., for all the citizens, and also good for the world. So visionary. हमारे पास सर एक बच्चा था, तो उसके पेरेंट्स ने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमें ब्लाइंड बच्चा हुआ है, तो उसका इफेक्ट उसके पूरे एजुकेशन के साथ साथ उसके लाइफ पे भी बहुत था. ये हमारे जो बच्चे हैं, दे आर वेरी स्मार्ट इन दी क्रिकेट और गेम्स, इसलिए मैं उनको प्रोत्साहित करता हूँ. जो भी उनको चाहिए गेम्स के लिए मैं देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ. किसी के चेहरे पे हंसी देखने के बाद जो सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है ना, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है. तो यहाँ पे हम बच्चों को मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे उनको नाश्ता दिया जाता है. वो डाइट चार्ट के हिसाब से ही उनको दिया गया है. फिर उसके बाद मॉर्निंग में 10 बजे बच्चों को प्रॉपर जो खाना होता है वो दिया जाता है. खाने के बाद बच्चों को दोपहर में स्नैक्स है, और शाम में 6 बजे शाम का खाने का टाइम है. और उसके बाद रात में 8 से 8:30 बजे के करीब लगभग उनको दूध और ड्राई फ्रूट्स दिया जाता है. अगर आप जितना हमें डोनेशन दे सकते हो तो हमारे बच्चों को हम और वैरायटी ऑफ द फूड खिला सकते हैं, और हर बच्चा वो अच्छे से खाए, हम इसका ध्यान रखेंगे. बट इसके लिए हमें आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है. विवेक, आप गए नहीं? सर वो बेटी का टूर्नामेंट था ना आज. मीटिंग है सर. आप जाओ जाओ, फोटो जरूर खींचना. If you allow us, we'd love to. चाय गर्मा गर्म चाय for everyone. Whiskey on the rocks, right? Not too early. Let's go. That's got it for you. यार परसों इस गधे का फेयरवेल है. मैं सबको ग्रुप पे मैसेज डाल देती हूँ. कैसे बुलाएगी सबको? रोया हमेशा के लिए लंदन जा रहा है. पता नहीं यार फिर कब मिलेंगे. तो जो भी करते हैं दिल से करते हैं, है ना? रास्ते जब साथ है, डरने की क्या बात है. रोशनी से भरी ये सांस है, मस्ती है और मजाक है, खबरू जज्बात है, बेहतरीन सा ये एहसास है.
के प्यारे 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 सारे सारे लम्हात में चला खुद से ही हूँ करने मुलाकात में जिंदगी तू खास है तेरे जैसी कोई नहीं है जिंदगी तू खास है Just give me a second, please. Saturday night meeting. Saturday, I can't. I need you, bro. Saturday. Let's go. Perfect. Need to know. No. Yeah? Let's go. Let's go. और भाई लंदन फुटबॉल के 2 VIP टिकट्स बनते हैं। VIP tickets. हलवा है क्या? Guys, so as we all know कि गौरव हमारे ऑफिस का चैंपियन है ऑफ प्रेजेंटेशंस, तो हमने भी एक छोटी सी कोशिश की है गौरव के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाने की, जिसका नाम है चल बे। तुझे मिस नहीं करेंगे। So this is Gaurav in his emo boy phase. Ultra cool phase. Gaurav in his Lover boy phase. Oh, come on, man. Oh, this is from a graduation. Remember this day? सबसे बड़ी डील क्रैक की थी हमने उस दिन। मतलब इतना अपबीट, डेडिकेटेड, पैशनेट बंदा मतलब किसको चाहिए? हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तू जा यार, तू जा। अरे नहीं नहीं, MBA फाइनल्स, पूरी रात नहीं सोए थे हम। It was right after my dad had. What does this guy do? अपनी पढ़ाई छोड़ के he helped me. इस फ्रेंड को कौन मिस करेगा यार? And now, finally chasing your dream. I'm so proud of you. Yeah. All right. Enough crying now. Yeah. Yeah, I want to party. Yeah. Yeah? Let's go. 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 मैंने बोला था ना सब रोएंगे, रो दिए। जिंदगी तू खास है तेरे जैसी कोई नहीं है जिंदगी तू खास है जिंदगी तू खास। When you want to show how much you care, Canva, दिल से डिजाइन तक।
You spoke about 15 years ago when you were with Cisco and you came in. What did you think would happen in India then? Because Prime Minister Modi wasn't at the helm of affairs then. So what did you see in India 15 years back, and what do you see now? What is the change? The change has been huge. 15 years ago, you had your very large multinational companies, the Emphasis of the world, the Tatas of the world, etc., Reliances, but you didn't have a startup engine. And to be very candid, in a gentle way, while you had tremendous talent, and I came to India for the talent. If the prices were the same as the U.S., I still would have come to India and recruited the talent here. But what is different now is the country's learning how to dream and make dreams come true. So before, it was more investment in terms of having my resources here. There were almost no startups to acquire, and I acquired 180 companies at Cisco. There wasn't that entrepreneur spirit and dreaming. That has changed. And so what is different, we're becoming the innovation leader, a fast mover that the rest of the world will emulate. So I'm going to ask this question to both of you. When you were in India, when the USISPF is in India, you would have noticed this spat between India and Canada, which has taken place. It's got many business owners, people who have children studying in the US, studying in Canada, a little worried what's going to be the future, because then now you're talking about sanctions, you're talking about Five Eyes. So those who are doing future planning, business houses which are doing future planning of trading with India, with America, with the Five Eye countries, they're a little concerned. Which way is this going to go? So tell me how you see this. One of the many things I think the world needs to understand about India is you have to do what is right for your country. And the alliances you have with the US, with Canada, with Europe, also with other players such as China and other parts of the world, you've got to do what is in your national interest and your national direction. And so I view the issue in Canada as an issue between India and Canada in a transaction. Now, it's an interesting transaction, but it's about national integrity and what was really important to India's future. While I think people watch that, what you see is almost the reverse around the world. India is becoming the country that many people look to align with. I was in a small country called Guyana, down in northern Latin America, and the president said, John, I'm thinking about getting dramatically closer to India, and Prime Minister Modi is coming here in the not too distant future. He was so excited. And I didn't tell him that I knew him at that time. I said, well, why are you excited? He's a visionary. It's a country that I trust, and we have huge oil reserves, and they have 40% diaspora from India. So what I'm sharing with you is for those people that might see that occurring, it will be a give and take on views between Canada and India. I think it's important the U.S. stay out of that and other countries stay out of it, and they'll work through it. There are going to be times when friends disagree. There are times even when my wife and I disagree. She's usually right. But that doesn't mean you won't have a good long-term relationship. So the people that ask you that question, I would say that's a transactional question, important to Canada on some issues, very important to India's national integrity and trust, and that the two countries work it out. Mukesh, I'll take that question to you, and especially because you worked in India too. You know how you were with IBM, you've worked in India, you've seen how everybody gets a little antsy when these things happen. And, everybody knows that there's no way that Canada could have done this without America being on board. So it's a little worrying. Well, you have to understand that it's a domestic political issue which is percolating into a state relationship between Canada and India. And I strongly believe Trudeau, with his 19% approval rating, is trying to appease the National Democratic Party to stay in power. And with the election coming soon, the odds are that he will not get re-elected, but he still wants to hold on to that position itself, and leveraging NDP is critical for his staying in power. So I think I would say that as things transition in Canada, this will die away. As far as US goes, yes, US-Canada have a very strong relationship, but you got to understand, business people, business leaders are responsible to their shareholders. They look at what is good for the business itself, and they see India as a partner from a global perspective, not only from de-risking from China, but also looking at India as a market opportunity. So I don't think you should see this
percolating down into India-US relationship. You should not see that US investors will stop investing in India. I think the market opportunity is tremendous. So I think with time, this will die away and we'll forget about it also. How do you deal with emotional issues? With facts. How do you deal with factual issues? With emotion. Let me deal with this with facts. We just came out of a meeting at US ISPF. We had many of the top corporations in America and India represented there. Almost everyone in the room is increasing their commitment to India. Almost everyone in the room is working with India on multiple fronts. Your leaders in India are able to outline a vision of where the country is going to go. There's consistency in the programs. Only the third time in 40 years, first time in 40 years where somebody has a third administration that can make a difference. Continuity, predictability is very key. Not only pro-business, pro-democracy in the direction. The standard of living for the young people and all citizens here in India will be the fastest growing in the world over the next decade and maybe for the next century. You mentioned that in your speech yesterday when you talked about jobs in India and things. So that's true. Let me come to one point which Mukesh picked up was about elections. Elections and things like that, because now your country is going into election mode. If there is a regime change in America, if President Trump wins the election, there is a little bit of anxiety about immigration and about tariffs. Do you see a bipartisan support towards trade with India, towards defense partnership and various partnerships with India, regardless of which party comes to power in the US? Well, I think you have to look at a bigger picture. And the bigger picture is that both Democrats and Republicans are united as far as how to deal with China. China is seen as a challenge, and India is seen as a friend by both parties itself. So the style may shift if Trump comes in. It may be more transactional than structural, but from an overall perspective, the relationship with India will keep on going upward trajectory. The relationship with Prime Minister Modi has been very, very positive. In fact, a week ago he talked so brilliantly about how good the leader Prime Minister Modi is. So I don't think you will see any stress on the relationship. I think the relationship will continue in a positive manner. I think it doesn't matter which one wins in terms of will Prime Minister Modi get along with both of them very well? Yes. I'm a Republican. I know that right after the election, a number of the senators plan to come here to India because they see this as a natural alliance. India is probably the only thing that both political parties view the same way, our partnership here. And China is the only thing that both political parties agree there's a problem with the U.S. on. And India's walked that line remarkably well. So I actually like almost everything I see going on here in India. And going back to your original question, I think at times in India we don't have the confidence we should in the future. And we control our own destiny. And I think the destiny can be really strong with the U.S. and India working very tight together. John, you mentioned China, and I have a quote here which you said, the Indian economy is projected to be 90 to 100% larger than China's by the end of the century. Are you hinting that people should invest in India rather than in China? I wouldn't say hinting, I'm very direct. Okay. So, but also understand, I work for Wang Laboratories. I work for IBM. I saw the transition. If you're in mainframes, you didn't move to mini computers, you got left behind. I then worked for Wang Labs, a Chinese company in many ways. And then the internet followed that. Dr. Ang Wang taught me a lot about China. I love China. I did high-end manufacturing. I brought outsourcing manufacturing, high-end technology to China. Jiang Zemin, my average meeting with him was 2 hours a day. China at that point was a win-win approach. Tough negotiations, but they always looked to how the other side won. China versus the U.S. today, and I'm only talking China-U.S., we're talking about a win-lose scenario. And most businesses have lost trust in China. So your currency as a leader, as a country, is your track record. It's the relationships you form, and it's trust. And so if you look at India, the track record over the last 10 years has been very predictable. It doesn't mean there won't be bumps in any relationship. And tough negotiations. Both sides negotiate tough. Mukesh and I would like to see that easier on both sides. It's the relationships. And if you would have watched the leaders, everyone except Prime Minister Modi himself, and he would normally have been here,
came in and talked about openly, what are we doing well, what do we have to improve on? That instills trust. Trust is what allows you to do things, to dream dreams and make it happen that others cannot. We trust the India-US relationship. Trust trumps everything else, and I use that word in seriousness. So it won't matter which one it is. Both of them will get along well, and I think you'll see delegations from both political parties coming here to understand the future of the US-India relationship. ¿Quién está atrás? Cristóbal Colón. ¿Qué traíste para mí? Un regalo speciale. Peperoncini. Quiero cilantro. Canela. ¿Cuánto tardarás? Mi ci vorranno molti anni. Mukesh, you've seen negotiations getting into a tough spot at times and then pulling out of that. What has your experience been? John has spoken about this pretty often, about with interactions with Prime Minister Modi, and many others in the USIPF have spoken about it, USISPF have spoken about it. What is your takeaway about the Indian side negotiation? Are they as tough customers to deal with as China? Well, I think the whole style has changed. You have to understand, when the Prime Minister came in and even to the Paris Accord, nobody expected him to sign the climate bill. True. Nobody expected. And he sent a message that we will take bold decisions, we will take risk, and we'll remain committed to that risk. After that, if you look at the only country which has honored the Paris Accord has been India. I mean, the rest of the world has kind of drifted away. So I think that has sent a message to bureaucracy, to political leadership, that take bold decisions, I will support you. And what we are seeing is the negotiation with FTA, with UAE, with Australia, and they have moved forward. So I think what we are seeing is a sense of confidence and comfort among bureaucracy to be able to take decisions, and that process continues. If I may take off on that question as well, I probably have more experience in China than most anyone else in our room upstairs, and China was tough to negotiate with, but in the time that I was there, from 1994, and I bet on China in a big way, it was always tough negotiations, but they wanted to find a win-win. That no longer exists. It's a win-lose mentality. In the negotiations in India, often early on, going back 15, 20 years ago, it was tough negotiations, but there wasn't a common view to how both sides win, because you've got to have the relationships, you've got to have the track record and the trust. That exists now. So I don't worry about there being tough negotiations. I think what both sides are learning, you've got to get to an outcome quickly, because changes that take place, I believe India will lead in AI. I believe India will become the startup engine for the world. 17% of the IPOs are done in India now. Who would have thought that 15 years ago? There weren't even any startup IPOs or unicorns. So this country's changing, and I think to be a part of that is what the citizens ought to believe. And I say that lightly because I can be critical when appropriate. But I really like where we're going. AI, because you're an investor too. And let me ask you, how many companies have you invested, AI companies? Well, first, about 180 companies at Cisco. Most people viewed us as the best in the industry on M&A and making it successful. I've invested in 6 major AI companies. Most of them are already unicorns, starting 8 years ago, including 2 out of India, Unifor, and then you'll see a company called Safe Security that will be led by Saket Modi, no relation to the Prime Minister, although I like his last name, on security. But out of my entire portfolio of 22 companies, 60% of them are led by Indian diaspora, either located in the U.S. or here. Most startups in America now view their second location as India, talent-wise, et cetera. Most India startups view their second location U.S. Bangalore and all. Everywhere around. But also, no, what I mean is what President Obama had once said, right, about being Bangalore. Bangalore, yeah. Bangalore. Right, yeah. Yes and no. I think what it is it's now of a more win-win as opposed to win-lose mentality for each job. But every one of my 22 companies is now AI. If your company is not AI-enabled, I don't care if you're manufacturing, I don't care if you're finance or healthcare, you're going to get left behind. For high-tech companies, if you're not AI differentiatable, you're going to get left behind. And I know there have been some critics who have said, well, India isn't going to be able to play in the AI market.
first, they're wrong, but secondly, if India doesn't play in a big way in the AI market, not only will your technology industry never emerge out, your traditional business won't either. Ask Tata. No, Sam Altman said that last year, and he said that Indians can't build OpenAI. That's not possible. How would you react to that? I would say there's nothing that India and the U.S. working together can't lead in, including AI. And the Prime Minister said it well. Perhaps that stands for America and India innovation together. But you have to do this. And anything this country's put its mind to, they can do. But the nice thing about what Mukesh and I really believe in is a true partnership between our countries where we can move so fast together. So I'm pretty good on I have 9 unicorns out of 20 companies. That's more than many countries have, and I'm a small investor. So I think India can be the leader in AI. I think it works better with the U.S. together, and I think we're attempting to do something no one's ever done in terms of the closeness. In India, there is a little bit of anxiety that U.S. and China are driving AI governance, and the discourse is around that that AI is used to advance strategic interests, and there our paths might not be in tandem. I think India will always do what is in its best interest. And this isn't, you're either with the U.S. or with China. If you look at democracies, AI about freedom is what the future is about. AI will change your life, mainly for the better, but we can also introduce some changes on productivity. And so I think what you're going to see is an open standard will win, and an open standard only exists in a democracy. That's why I pulled out of China. And I was, in 1993, the biggest bull on China in the U.S. high-tech industry. Yeah. Mukesh, I'll take that question to you. You once said that if India keeps growing, rest of the world grows. But the Global South now looks at it that they are not part of that growth story when it comes to America and China planning their future ahead, especially with regard to technologies, sharing of technologies. And they would like India to not represent them, but be a champion for their cause. How do you see this? No, absolutely. I think the danger is US, China making a deal, and the world basically focuses on G2. And I think that's where India sees the risk also. And that's where India is trying to champion the Global South. If you look at it during COVID time, which country gave the vaccines to the world? It was India, not the United States. Guyana, as you just mentioned, was one of the countries. Yeah, one of the countries itself. If you look at the medicines, the pharmacies, Africa, the Global South gets all of the pharmacies here. Education-wise, India is giving more scholarship than any other countries to these region itself. So I think India is becoming a champion. I think India also at the same time dealing with the aggressive China. We have the BRICS summit coming in, and China is going to basically focus on de-dollarization of trade between these countries. India will stand firm, deny that itself. So I think what we are seeing is India playing a very pivotal role, aligning with the value system of the US, aligning with the global system, and making sure that China does not steamroll Global South from that perspective. And this alternative to the SWIFT system that Russia is also talking about, how do you see that? So I think it's going to be difficult, because if you look at the whole dollar transaction goes to SWIFT system to New York and comes back. I think the danger is if you basically keep on putting embargoes on nation, leveraging that SWIFT system, you lose the basically value of that. And I think that's where India has to play a pivotal role, making sure that that's not used as a specific nation issue, but uses as a platform to trade, more transfer of currencies itself. So I think India has to be a little more assertive there, basically with the BRICS and of the Global South itself. A global conflict, we are at this situation where there's Middle East on fire, where there's the Ukraine-Russia conflict, where nothing seems to be sorting itself out. How do you see the India-US partnership going with these global conflicts on and expanding? Well, first of all, if I can take a step back. Sure. In Prime Minister Modi's first term, I talked
because I have been fortunate about picking leaders, and you can see those leaders, they're going to be amazing. I said he's one of the top 3 leaders I've met in the world at that time, and I've met them all. I'd say at the present time, he is the best leader in the world. And I said at that time, first he'd lead India, then he would lead the region and emerging countries, and then he'd become, on the global stage, to the benefit of India, one of the top leaders. So you now see Prime Minister Modi and his team working in each of these conflicts as appropriate in what's India's best interest. And I think that's where the real power resides. Now, to the second part of your question, tying back to your earlier point about are people who are going to be nervous, I'd like to tell you that what we're seeing on global conflicts, the issues on inflation, COVID, economies, and election is a temporary blip. It's not. I think this is the new normal. So you've got to say, how do you navigate through this, and how, to the best of your ability, do we try to keep the global conflicts from spinning out of control? But I don't think if we were to look back a year or 2 from now, we will say this was a normal time, unfortunately. Wow, she's joining a team आज से. Cute है यार. सब मेकअप है. Hey bro, ये मेकअप नहीं, ये है Spins BB Pro. New Spins BB Pro Face Cream. इसका all-in-one formula दे मेकअप जैसा निखार without makeup. यानी beautiful every day. Told you, bro. It's Spins BB Pro. Okay. Can I just ask? Yeah, go ahead. I think you have to look at India is the only country which has maintained relationship with Putin, and also with President Biden, and also with Zelensky, and also participating in BRICS and SCO, and has been able to deal with that connectivity. So his trip to Moscow was where he briefed Putin and tried to understand where he wants to go. His trip to basically Kiev was to brief Zelensky, understand his objectives. So I think you have a prime minister who's connected, at the same time briefing everybody without playing I call aggressive peacemaker role, and so there are no setbacks. So I think India is very much connected there. Yeah. Also, there's this fear that, this, as we saw with China when it came to with Japan, where you weaponize relations, trade relations, where you weaponize strategic issues. So this is the fear that with all these conflicts going on, it could impact on immigration. That's another issue which I touched upon earlier. How do you see that going with one of the niggling issues, tariffs and immigration? Are we making progress on those 2 issues, India and the US? Well, I think tariff issues both with India and with the US. I would say if you look at US puts tariffs on goods coming out of India, and India's putting tariffs, but you don't expand the economies by putting tariffs on each other itself. I think we have to find a common ground. And I think the next thing we have to look at is, can we drive an FTA? And I know it's a complex issue because it has to be approved by the Congress itself, and where Republicans and the Democrats are divided, you can't get a consensus. But more, so our suggestion from US ISPF was, we have a quad country where we have 4 geographies connected together militarily. And basically, if you look at those 4 geographies, are roughly $35 trillion economy. Japan has a FTA with the United States. Japan has a FTA with India. Australia has a FTA with the United States. Australia has some kind of a FTA with India. What's missing is FTA between India and the United States. So you don't have to do FTA there, but if you just get all those 4 countries and create a common market, that'll be a good start. I want to ask you about Tesla. Are they coming or not coming to India? In fact, I saw Elon Musk 2 weeks ago in New York, and I asked him, what are the plans? And he says, I really want to come. That's the only market where you have basically kept the Chinese out. So it's a good market for us. He's trying to sort out his own issues itself, but he will come. I will ask you a googly question. You know cricket, that's why I'm saying googly. Yes. So I want to ask you about what you think about NVIDIA, and because we spoke about AI and things. So what do you think about that, and how will it impact on India? So first, NVIDIA is to AI what Cisco was to the internet. If you wanted to know how the internet's health was, you just looked at Cisco's growth. We became the most valuable company in the world by a large magnitude. We became extremely profitable. We did a good job of balancing the interest of all countries and all
companies, and we were trusted very much. NVIDIA is exactly in that same spot in terms of AI. On AI, however, there's going to be a lot of money coming into it even more. So NVIDIA is going to get a lot of very good challengers. But going back to leadership, leadership is about somebody that has a vision and strategy. Jensen has that. It's about a leader who can attract talent and move with aggressiveness. He does that both in investments and acquiring. It's about a leader that can solve a problem quicker than their counterparts do. Now, do I think a AMD, a Broadcom, and many other people will come at him competitive-wise? Of course. And if they don't, the market isn't big enough, because if the market isn't big and really growing. But I think NVIDIA has a very bright future, and while some people are saying, wait a minute, it's way ahead of itself, I think you look back 10 years from now, you're going to find this company is still the leader in AI. And India, where do you see us in which niche will we fit in this? Learning models, data, where? I think if we fit into a niche in India, we've misexecuted. The U.S. has no intention of fitting into a niche. AI, in my opinion, is the number one issue. Countries that lead in AI, their stock markets will be more, AI will drive the market, their defense will be better, their electronics, their cars, their every device will be AI enabled. So you've got to have more than a niche strategy if you're going to be a large force economically, which India clearly needs to be. So I think India needs a total AI strategy. And while I love the fact that we kind of have a sovereign wealth fund here in India for AI, it's not near big enough. And I think we've got to look at it in terms of an overall strategy for the country. Good, slow progress. But I think we got to move much faster. Exactly. This is what I wanted to ask you, Mukesh, too, that there are so many industrialists on this, on the USISPF forum. What do they think? That did we get in too late? We're making investments about 25 billion or something like that in chips. What is the feedback that you get? Do you think that India isn't doing enough, hasn't done enough? Has it come too late? Or is there scope for doing more in the next few years? Well, it's never too late. You recall the plant we had up in Punjab, which got fired in the 80s. Yeah. India was building like 300 nanometer chips there itself. So I think... and then we didn't do anything for the next 20 years. We didn't do anything in the next 20 years. I think the important thing to understand is India is building what I call the legacy chips. All the plants are between 15 to 60 nanometer. They're not going below that itself. And those are the basic chips, all the mobile phone, all the refrigerators, all the microwaves to acquire those. So I think the demand for that will continue. That's one critical factor. Two is that's where India can replace China, providing those chips to the rest of the world also. Because US will stop buying those chips from China, and India plays a pivotal role. So I don't think it's late. I think we need to accelerate the process, invest more, but we're on the right track here at the moment. I'd separate it into two issues, though. The first is the semiconductor issue. And I know all the CEOs, almost without exception, of the major semiconductor players. Doesn't matter if it's Pat at Intel, Jensen at NVIDIA, Lisa at AMD, Ying Cristiano at Qualcomm. All of them are looking very carefully about coming to India, and I think most of them will. Now, we've got to move faster on making it an easy installation and growing. So India must play in the semiconductor area, and to Mukesh's point, he nailed it. The players in the US, but also in Europe, want a secure supply chain. You saw what happened with just an issue, a simple pager that was in the distribution, what that could do. So I think everyone in the world now realizes that if you don't have a good semiconductor core industry as your base, you don't have supply chain security. Now, the second part of your question about AI, that one's up for grabs. And people forget, it sounds like you and I talking today like AI's been out here for a decade. 2 years ago, before Microsoft's move on OpenAI, I couldn't even get most CEOs to talk about it. Now, CEOs in the room that we talked about unanimously agree they have to move. They're Indian CEOs or American CEOs? Both. Both. And they agree they've got to move, but it's so early innings. And this is where I would not say the game's over, but we have to move fast. And again, I'm going to keep reiterating the same points. Working together between our two countries, we can move faster than either country by itself. That's what we ought to do. Now, will we have the courage to do it? Will we move fast enough to do it? I think so. Okay. My team tells me that you follow cricket a bit. A little bit.
Who's your favorite Indian cricketer? My favorite Indian cricketer is actually the Ambani family and how they have 3 of the companies from that side. And what I'm favorite about is that many people don't recognize it. When countries make an economic breakaway, they usually do it with sports at the same time. Russia, clearly with ice hockey, China, clearly with the Olympics, America, post-World War II, clearly with the Olympics and focus on it. I think what you're seeing is India is going to lead in cricket and is going to create an environment. Cricket's already the 3rd most popular sport in the world. The fact that it'll be in the Olympics coming up in LA, and then hopefully when India gets the Olympics here, it will be another example. So this is where I think sports and the future of a country often roll together. Mm-hmm. Even in Guyana the other day, the president had to excuse himself because he was going to the cricket game. Okay. Mukesh, tell me, you've watched India and you've worked here, you've watched businesses grow, moving into the liberalization era. You've seen all that happening. When you bring in businessmen from India, some of them with Indian origin, some not, what are the changes that you see today than when you were here? I think one is the pace. The pace of change has accelerated in every aspect. But the biggest change I see is the shedding away of the colonial mindset and having a confidence in the country. When you look at the young youth, they're confident. They want to do startups. If you look at 20 years ago, a typical IM or IIT graduate would try to go to a multinational company. Now they want to do startups. So to me, that's a dramatic change, and that's where we believe that this is going to be a century of India, because you have a youth which believes in itself. You brought startup companies I met a couple of them. Yeah. You brought them, they're part of your organization. Yeah, yeah. What role do they play in the US ISPF? So a big role. For example, we look at how we can help the startups gain the US market. We have 400 plus multinational companies as part of our consortium. So it's not about the capital, it's not about the IP, it's about access to these companies. We provide that. But they also basically play a role of changing the technology, changing the organization values, not the value system, but the process itself. And they're creating jobs. We have done a study for every person they hire in India, in the US, they hire 8 people in India. Okay. So it's a win-win value proposition between the 2 countries. So startups are playing a pivotal role as we build the relation between the 2 countries. John, if I was to just ask you to pick 5 startups that in India you're keeping your eyes on? I'm going to name 5 of my own startups, and let me tell you why. And by the way, most all of them have either were founded here in India or Indian diaspora leading them. Probably the hottest enterprise startup company called Unifor. It does customer service, about 180 million ARR. So one of the most successful examples, and is going to move across to all of the enterprise marketplace. A company called Pindrop. You've heard about the deep fakes going on in media. Yeah. They're the ones that solve it 99% of the time. So they're the ones that solve the issue with Biden in New Hampshire, with the Harris, with the Elon Musk area. And it's growing, if you could imagine, at a pace that normally would take you 5 years to grow. With their new technology on this, they've hit a unicorn status pace in 12 months on it. I like very much Saket Modi's company, a young Indian, very aggressive, but what he's done on cybersecurity, cyber risk analysis, and then tying it back to insurance, I think is a model for the world in terms of direction. I like a company called Now. My prior head of engineering at Cisco and I formed that. They are the next generation internet capability that uses AI, network as a service, and security integrated together in terms of the approach. And then a company called Rubrik, which was here at this session. They are the best at ransomware backup. We had those issues with CrowdStrike, by the way, a very good company, and I know both the CEO and CFO, and
they will come back very strong. But every location that had rubric in place came right back up. So those are 5 that I think if you wanted to keep your eye on, that I know very well, so I'm not talking to your investors or potential investors, that I believe in and I bet on it in terms of their future. When you speak with the Indian government, when you speak with Indian investors, Indian companies, do you get the sense that there is still that little bit of suspicion, especially with regard to tech giants, American tech giants, monopoly of theirs? Do you, question to both of you? So I think there's a suspicion in the US of the tech giant, and it's the same suspicion here itself. I think in a democratic world, in a capital world, dominance by few companies is not healthy for the economic environment. You need to be able to have startups come up rather than being absorbed by them and kill their new ideas itself. So suspicion is in the US and also in India and Europe. In Europe, okay. Historically, the leaders in a prior generation of technology never were leading the next generation of technology. That's been true from mainframes through the internet, through the cloud. This time it's going to be an exception. Whether it's Microsoft or Google or Meta or Amazon or Apple, they're all going to go after it aggressively. What I think we all have to be aware of, they cannot misuse that economic power. And they're each going to spend probably $100 billion on it. Are the U.S. companies and startups, are they very much aware of that? Absolutely. The competitors that my startups worry about are those big players, not their smaller competitors. So I think both countries have the concerns in terms of protecting the startups, because that's where innovation occurs. And if too much power is encapsulated into 1 or 2 companies, I don't think that's good for the future of the economy. Thank you, John. Thank you, Mukesh, for coming and speaking to us on the ANI podcast. And I hope I get to meet you on your 51st visit to India. Well, that might be quicker than you think, so I would love doing it. Soon after elections, I guess, when you are heading to elections. In India, we are in a perpetual election mode. But you headed to elections next month, so all the best for that too. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes. Smith Style Studio. I'm at the Oaksmith Style Studio. And I have some style tips up my sleeve for business dinners. Suit, Sacramento green, single-breasted. And a touch of vintage to elevate that. Always something that makes a look better. Oaksmith, beg it higher. बहुत ट्रैवल करते हो? थोड़ा नहीं बहुत तेरे सेल में बताना इसको अरे छोड़ना अरे बता ना In London winter with a hot cup of tea near the marvelous Big Ben. It's stupendo Italiano pizza at Leaning Tower of Pisa. फिर पधार जे राजस्थान में दाल बट्टी चूरमा बीकानेर रसूरमा. अफोर्ड कैसे कर लेते हो, माइट? Agoda. Book now and get a love ride. पाइए कमाल के prices across 3.9 million hotels and homestays. Agoda. दुनिया देखो कम दाम में. Debate around reservation creates more heat than light. वास्तविकता में तो डिबेट ही रास्ता है जिससे कि आप बेटर रास्ता चुन सकते हैं. आज की वीडियो एक प्रयास है टू अंडरस्टैंड दिस इशू ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम इट्स रूट. हम केवल इंडिया के कंटेक्स्ट में बात नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड ओवर ये अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे काम करती है. करीब 1/4 देश ऐसे हैं जहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व करना, कुछ विशेष सुविधाएं देना, ऐसी नीतियां हैं. जबकि 3/4 नेशन ऐसे भी हैं जहां पर अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी तरीका नहीं है. तो इसी वजह से ये एक डिबेट बन जाती है. इस डिबेट में केवल इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि इंडिया में कैसे आया रिजर्वेशन, क्या होता है रिजर्वेशन. आप में से काफ़ी लोग ऐसे यूजुअल इंफॉर्मेशन को रखते ही हैं. हालांकि मैं उसको भी इंक्लूड करूंगा, लेकिन कोशिश यहां पर यह होगी कि कुछ सवाल हम उठाएं, उन सवालों पर आप इस डिस्कशन के दौरान सोचें भी. राइट, कोई प्रवचन नहीं है केवल. राइट,
तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम एक कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, जो हमने इंफॉर्मेशन यहां पर डिस्कस करी है कि क्या रास्ता हो सकता है, जो अभी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो कब तक चल सकती है, क्या कभी हट भी सकती है, क्या अगर 3/4 देशों में नहीं है तो क्या वहां पर भारत जैसा सोशल हायरार्की नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन सामाजिक स्थिति को देखते हुए एक समाधान बताया जाता है, तो क्या उन देशों में ऐसा नहीं है, और अगर वहां पर भी ऐसा है तो इसके और अन्य रास्ते क्या हैं, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, रिजर्वेशन, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि आपने फिक्स कर दिया कि ये स्लॉट तो बुक है, किसके लिए? वीकर सेक्शन के लिए। अब वीकर सेक्शन का भी कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, राइट? कोई एक क्राइटेरिया नहीं है। ब्राजील में कुछ अलग है, यूएस में कुछ अलग है, फ्रांस में कुछ अलग है। पहले हम इस थोड़ा डिबेट को समझ लें, फिर मैं आपको कुछ इमेजेस शो करूंगा, कुछ एग्जाम्पल शो करूंगा, फ्रांस में कैसा है, यूएस में कैसा है, ब्राजील में कैसा है, श्रीलंका में कैसा है, और दूसरा तरीका क्यों नहीं अपनाया गया, राइट? फिर हम इंडिया पर आएंगे। तो रिजर्वेशन है क्या? कुछ लोग कहेंगे एक तरीका है सोशल जस्टिस का, कुछ लोग सोचेंगे हमें तो पता ही नहीं व्हाट इज सोशल जस्टिस, कुछ अच्छी अच्छी बातें लग रही हैं, जानेंगे अभी। क्यों दिया जाता है रिजर्वेशन? रिजर्वेशन क्या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को भी जन्म देता है? अगर ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट कर रहा है तो क्या ये प्रेजेंट जनरेशन के साथ इनजस्टिस कर रहा है? ये भी एक पॉइंट उठता है। कैसे कैसे रिजर्वेशन आप दे सकते हैं? क्या कोई एक तरीका ही हर एक स्फेयर में यूज किया जा सकता है? जैसे कि कुछ कहते हैं कि रिजर्वेशन एक तरीका है इक्वालिटी का, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, मैंने क्या कहा इस वीडियो में पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे, आप भी अपना जवाब कमेंट में लिख सकते हैं, नॉट इन चैट, कमेंट में, जिससे आगे तक वो रहे, पिन भी कर दें, हम उस पर कुछ कमेंट भी करें। तो एक स्कॉलर है माइकल वॉल्जर, उनका कहना है कि अगर आप बराबरी देना भी चाहेंगे ना, इक्वालिटी, तो वो भी आप हर एक स्फेयर में एक ही तरीके से बराबरी नहीं दे सकते। जैसे एजुकेशन है, जॉब है, या कुछ और गवर्नमेंट स्कीम है, क्या हर जगह पर एक ही तरीका हो सकता है इक्वालिटी का? अभी मैं तो कुछ सवाल डालने की कोशिश कर रहा हूं आपके मन में, अभी तो मैं बेसिक आइडिया पर आऊंगा इक्वालिटी के, जानेंगे कि आप कितना इक्वालिटी के प्रति कमिटेड हैं, कहां से आए इक्वालिटी का आइडिया, क्या इसके मायने हैं। भाई कब इंडिया में कब से आया रिजर्वेशन, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ रिजर्वेशंस वी हैव, राइट? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन। रिजर्वेशन तो एक पॉलिसी है, जो पॉलिसी इक्वालिटी एज अ वैल्यू को एक्चुअली डिलीवर करना चाहती है, जस्टिस एज अ वैल्यू को डिलीवर करना चाहती है, कुछ ऐसा चाहती है। इक्वालिटी है क्या? व्हाट इज इक्वालिटी? ओरिजिन पर जाते हैं। क्या लगता है आपको व्हाट इज इक्वालिटी? तो आप कहेंगे कि सर सबको बराबर मानना यही इक्वालिटी है ना? लेकिन इक्वालिटी एज एन आइडिया, रिजर्वेशन एज एन आइडिया क्या एंशिएंट टाइम में भी था? तो एंशिएंट टाइम में नहीं था या था, वो तो इस बात पर पता लगेगा। क्या इक्वालिटी एज एन आइडिया, जैसा आज हम मानते हैं कि हर एक इंसान बराबर है, क्या एंशिएंट टाइम में ऐसा था? सोच कर देखिए। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एज एन आइडिया एट वर्ल्ड लेवल, राइट? केवल इंडिया की ही बात नहीं है, इंडिया की डिबेट पर हम जाएंगे अभी, लेकिन ओरिजिन की बात चल रही है। तो आपको बता दूं, इक्वालिटी एज एन आइडिया ये तो पॉपुलर हुआ मॉडर्न टाइम में, यहां पर, राइट? कि हर एक इंसान बराबर है। यहां पर एक आइडिया पॉपुलर हुआ ह्यूमनिज्म, कि हर एक इंसान बराबर है, हर एक इंसान क्योंकि वो इंसान है इस वजह से ह्यूमन डिग्निटी डिजर्व करता है, डिग्निटी डिजर्व करता है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका था कि आप पैसों में, रिसोर्सेज में, पदों में शायद लोगों को बराबर नहीं कर सकते, लेकिन इज्जत में तो कर ही सकते हो। बात को समझिएगा, अगर मैंने ये बात कही है तो ये कहीं कनेक्ट होगी आगे जाकर। यानी कि इक्वालिटी, कौन सी इक्वालिटी चाह रहे हो? क्या सब में सब कुछ बराबर कर दिया जाए वो इक्वालिटी? वो भी एक इक्वालिटी होती है, लेकिन आप कौन सी इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं? और रिजर्वेशन कौन सी इक्वालिटी
के लिए बना है. आइडिया इज दिस, हमारे रिजर्वेशन का मतलब क्या इकोनॉमिक इक्वालिटी है? क्या आर्थिक बराबरी करने का सोच रहे हैं? क्या पोजीशंस में इक्वालिटी करना चाह रहे हैं कि अगर इस जाति के लोग इतने आईएएस आईपीएस हैं तो दूसरी जाति के लोग इतने आईएएस आईपीएस क्यों नहीं हैं? क्या पोजीशंस में इक्वालिटी? क्योंकि इक्वालिटी के कई तरीके हो सकते हैं. तो डिग्निटी में तो इक्वालिटी कर ही जा सकती है, ये आइडिया आया. फिर आया डिग्निटी में अगर इक्वालिटी की जा सकती है तो अगर सोसाइटी में कुछ ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो लोगों को इक्वल डिग्निटी भी नहीं दे रही, तो यानी कि उनका तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा. वी नीड सर्टेन पॉलिसीज फॉर दैट. वी नीड अ काइंड ऑफ सोशल रेवोल्यूशन फॉर दैट, एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्राइंग टू डू दैट. हमारा जो संविधान है एग्जैक्टली वो करने की कोशिश कर रहा है. खैर चलिए पहले एंशिएंट पर चलते हैं, नहीं तो ओरिजिन कंप्लीट नहीं होगा. आइए एंशिएंट पे चलते हैं. तो सबसे पहली बात तो एंशिएंट टाइम में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था. ठीक, एंशिएंट टाइम में अगर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करूं, और जब मैं कह रहा हूं इन इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट प्रोमिनेंट नहीं था, तो हम प्रोमिनेंस की बात कर रहे हैं. ठीक, प्रोमिनेंस मतलब इन जनरल क्या एटीट्यूड था जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज में दिखता था. इन जनरल क्या था, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं. जैसे कि इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को आज मैं कहूं कि आप इनइक्वालिटी में बिलीव करते हैं क्या, तो शायद आप कहेंगे नहीं सर, हम तो कैसी इनइक्वालिटी. मैं कहूंगा इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल. मतलब डू यू थिंक दैट सम पीपल आर मेड इन अ मैनर कि वो कुछ बड़ा डिजर्व करते हैं, और दूसरे लोग कुछ ऐसी ब्रीड हैं इंसानों की, आई एम यूजिंग द वर्ड ब्रीड टू एक्चुअली कि इस बात को आप समझ सकें. तो क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं कि हाई ब्रीड लो ब्रीड कुछ ऐसा इंसानों में भी होता है? कुछ इंसान एक्चुअली कुछ निम्न दर्जे के कामों के लिए ही बने हैं. क्या आपका ऐसा मानना है? तो शायद आप लोग कहेंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं मानना, ये तो गलत माना जाता. अंदर अंदर चाहे मानते हो वो अलग बात है कुछ लोग, लेकिन कहेंगे नहीं ऐसा नहीं माना जाता. लेकिन इनइक्वालिटी इन एंशिएंट टाइम was considered as justified, was considered as natural. एक ये आइडिया था, क्योंकि हम आइडियाज से ही जेनेसिस कर रहे हैं, ओरिजिन देख रहे हैं. आइडिया ये था कि नेचर में ही इनइक्वालिटी है. क्या नेचर ने हर जगह पर एक ही जैसे यू कैन से प्रकृति, रिसोर्सेस, ट्रीज और एनिमल्स, तो इसमें भी अलग अलग लेवल बनाए हुए हैं. कहीं प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, कहीं प्रोडक्टिविटी कम, कहीं रिसोर्सेज ज़्यादा, कहीं रिसोर्सेज कम. अब इंसानों की बात करें तो कुछ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव बताता हूं. जैसे कि एक थिंकर थे एरिस्टोटल. तो एरिस्टोटल का तो मानना था कि जो स्लेवरी है ना वो नेचुरल है और नीडेड है. नेचुरल भी और नीडेड भी है. अब बताओ यहां पर कहां इक्वालिटी का स्कोप आ जाएगा? ऐसा क्यों था? क्योंकि कहां पर हम एरिस्टोटल को देख रहे हैं? एंशिएंट ग्रीस में देख रहे हैं. और एंशिएंट ग्रीस की जो सोसाइटी है वही कैसे डिवाइडेड है? मास्टर क्लास और स्लेव क्लास. और उनका कहना था कि नेचर ने कुछ लोगों को स्लेव बनने के लिए ही बनाया है. आज आप में से कुछ लोगों को गुस्सा है शायद इनके ऊपर, क्या बात कर रहे हैं आप, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं इट इज जस्टिफाइड. सम पीपल, नेचर ने ही ऐसा बनाया. उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि देखो जो मास्टर क्लास होती है ना, ये जो लोग होते हैं इनमें नेचर ने रेशनैलिटी दी है, तर्क दिया है. ये दिमाग लगा सकते हैं, उस दिमाग से ये बेटर डिसीजन ले सकते हैं. ये डिसीजन के पीछे खड़े होने का करेज भी रखते हैं. तो रेशनैलिटी है, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, करेज भी है इनके अंदर. ये नॉलेजफुल है, ये नॉलेज को एक्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर तर्क है. वो ओरिएंटेशन प्रकृति ने इनको दी है. तो एक तरीके से मास्टर क्लास मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होती है. नेचर ने इनको मेंटली ज्यादा स्ट्रांग बनाया, राइट. जबकि कुछ हैं स्लेव्स, स्लेव को फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग बनाया नेचर ने, फिजिकली स्ट्रांग. लेकिन इनमें जो रेशनैलिटी है, तर्क का इस्तेमाल करना, सही गलत को समझना अपने, वो इनके अंदर बेयर मिनिमम है.
तो ये एक्चुअली अपना अच्छा बुरा समझ नहीं सकते, इस वजह से इन्हें तो सेवा करनी चाहिए मास्टर क्लास की। ये थियरी थी और ऐसा यूज होता था एंशिएंट सोसाइटी। आप लोग कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं अब? क्योंकि अंत में हमें, अभी बीच में हमें और अंत तक इंडिया के सोसाइटी, इंडिया की पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट, इन सबको समझना है कि करके रिजर्वेशन को। तो आप देखते हैं कि ऑरिजिन इंडिया में कास्ट हायरार्की के बेसिस पर कहा जाता है, अदर बेसिस के अलावा। मेजरली तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ही है। वेमेन, डिफरेंटली एबल्ड, वो एक अलग सेगमेंट है। तो यहां पर भी आप जातिगत व्यवस्था में देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में एक इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड ऑन दिस बेसिस डिसाइडिंग कि भाई आपका सामाजिक व्यवस्था में क्या स्तर है। तो जो आउटकास्ट जिनको कहा गया, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मतलब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर आउटकास्ट। तो जो आउटकास्ट हैं उनको क्या कहा गया कि यू हैव टू बी सपोर्टिव, राइट, इन सर्टेन, यू हैव टू डू सर्टेन एक्टिविटीज लाइक स्वीपिंग एटसेट्रा। और जो शूद्र हैं, शूद्र का काम है जो बाकी तीनों वर्ग हैं, यानी कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उनके काम आपको करने होंगे, क्योंकि प्रकृति ने आपको इसी वजह से बनाया है। यहां पर आप एक कंपैरिजन देखिए एंशिएंट सोसाइटी में, कितना गजब का कंपैरिजन है यहां पर एंशिएंट इंडिया में और एंशिएंट ग्रीस में, एंशिएंट यूरोप में। देखिए, जब मैं जाति की बात करता हूं वर्ड की, तो जाति का ओरिजिन जन से कहा जाता है, और जन मींस बर्थ से कनेक्शन इसका कहा जाता है। और यहां पर जो आप देखते हैं, यहां पर भी कोई स्लेव है या मास्टर है, इसका कनेक्शन किससे है? बर्थ से है। यहां पर बर्थ के हिसाब से आपकी ऑक्यूपेशन, आपकी कैपेबिलिटी को डिफाइन किया जा रहा है। यू आर मेड टू डू दिस वर्क, यू आर मेड टू डू दैट वर्क। हालांकि इस वाली थियरी पर, जो भारत की जाति व्यवस्था की थियरी है, इस पर अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी हैं। जैसे कि एक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि ये एक्चुअली कोई सॉलिडिफिकेशन नहीं था, यानी कि अगर कोई शूद्र है तो अगर वो ज्ञान हासिल कर ले तो ब्राह्मण बन सकता था, ऐसा कहा जाता है। अगर कोई ब्राह्मण यू कैन से वेपन्स चलाना सीख ले, यानी कि शस्त्र विद्या उसको आ जाए, तो ऐसे में वो रक्षा करेगा, तो वो क्षत्रिय बन जाएगा, ऐसा भी कहा जाता था। लेकिन जो इस पर काउंटर थियरी है वो कहता है कि इंटरप्रिटेशन चाहे कुछ भी हो, हकीकत क्या है ये बताइए। तो हकीकत तो कुछ ऐसी दिखती है कि यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो बाई बर्थ चलता था, ना कि कैपेबिलिटी के हिसाब से कुछ चेंज होता। तो कैपेबिलिटी भी बाई बर्थ बता दी जाती थी कि भाई आप तो इसी काम के लिए इन जनरल बने हो। एक लंबे समय तक इस तरीके की सामाजिक व्यवस्था चलती आई। ये एक थियरी है, जैसे कि एक थियरी है कि नहीं। तो मुझे बताइए, यहां पर मैंने दो वर्ड यूज किए, नेचुरल है कि प्राकृतिक है। ये यहां पर भी जो आप इंडिया में देख रहे हैं, इंडिया की सोसाइटी में, तो यहां पर भी आप प्राकृतिक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्योंकि इसका ओरिजिन भी क्या बताया गया, इस पर जो थियरी है, इसका ओरिजिन गॉड को बताया जाता है। मनु, मानस पुत्र, ब्रह्मा पुत्र मनु। यहां पे एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है? अब क्यों इसको फॉलो करें? देखिए, कोई भी थियरी, कोई भी व्यवस्था जो आज चल रही है समाज में या फिर हमारे सरकार में, इस वजह से चल पा रही है क्योंकि आप उसको मानते हो। और आप उसको मानते हो क्योंकि इसके पीछे कई सारे लॉजिक, बिलीफ्स, ये सब कनेक्ट कर दिए जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक वर्ड है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। हर एक समय पर हर एक थिंकर कोशिश करता है कि उसकी थियरी को अल्टीमेटली लोग एक्सेप्ट करें, वो एक ट्रुथ बन जाए। लेकिन ट्रुथ कब बनता है? जब वो लॉजिकली प्रूव हो। अब मुझे बताइए, फेथ जो है उसका बेस्ट तरीका क्या है? तब कब फेथ करेंगे? मतलब आप कुछ बात कहोगे और लोगों से कहोगे इसको मान लो, आपको लग रहा है मान लेंगे लोग? आप कहोगे सर घर के ही लोग नहीं मानते कितनी सारी बात, तो यहां पर आप समाज को मनवाने की बात कर रहे हो, तो यानी कि कुछ और यूज करना पड़ेगा, राइट? जैसे कि गॉड।
तो इसी तरीके से इंडिया में जो ये थ्योरी है इसका ओरिजिन हम गॉड से देखते हैं। इसको कहा जाता है कि जैसे कहा जाता है एक समय था, अगर आज व्यवस्था है यानी कि आज गवर्नमेंट है, ठीक है, आज कोई लॉ है, तो इस लॉ का भी तो कोई ओरिजिन होगा। अगर ये पेन है तो इस पेन का भी तो कभी ओरिजिन हुआ होगा। तो जिस समय में ये पेन नहीं था उस समय में क्या थी स्थिति, क्या स्थिति होगी? एनार्की। भाई आप खुद सोचो, अगर इस समय अब कह दें आपसे कि भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक एक एक्सपेरिमेंट करना है कि कोई लॉ नहीं होगा, कोई अथॉरिटी नहीं होगी, आपको लग रहा है इतने आसानी से आप बैठ सकेंगे? नहीं ना। क्या हो जाएगा? एनार्की हो जाएगी, राइट? अराजकता हो जाएगी। एंशंट जो हिंदू पॉलिटिकल थॉट है उसमें इसके लिए वर्ड क्या है? अराजकता, प्रलय। तो आइडिया कहता है एंशंट हिंदू पॉलिटिकल थॉट में कि एक ऐसा समय रहा होगा जब कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो रूल है, जाति व्यवस्था एक रूल है, जाति व्यवस्था एक स्टैंडर्ड है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का। लेकिन एक ऐसा भी समय होगा जब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में नहीं होगा, ऐसा इंटरडिपेंडेंस सोसाइटी में नहीं होगा। उस समय पर क्या होगा? तो कहा जाता है कि उस समय पर त्राहिमाम चल रहा होगा। क्या है त्राहिमाम? त्राहिमाम का मतलब है मत्स्य न्याय होगा। ये एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट कहते हैं। और देखिए एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में जो आइडियाज हैं, जब आप मॉडर्न में जाते हो, जब आप आज की व्यवस्था देखते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही लिखा है वी द पीपल, हम भारत के लोग खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, और आप कहते हो कि इसका ओरिजिन जो है हमने यूएस से लिया है, यूएस ने रूस से लिया, तो आप देखते हो इनका जो कनेक्शन है, जो ये आइडियाज है, ऐसे कुछ आइडियाज इन अ डिफरेंट वे, राइट, वर एक्चुअली प्रेजेंट इन एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट एज वेल। बस वहां पर अलग कैसे थे? ये कहा गया कि जब त्राहिमाम वाली स्थिति होगी, मत्स्य न्याय। आप कहोगे सर मत्स्य न्याय क्या है? ये मत्स्य न्याय, देखिए सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअली कनेक्ट करेंगे कि हमारी सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होगी। सोसाइटी जैसे ऑर्गेनाइज होगी उसमें होगा शोषण, शोषण का सॉल्यूशन होगा रिजर्वेशन, ठीक है ना। तो मत्स्य न्याय कहता है बिग फिश इज गोइंग टू ईट स्मॉल फिश। जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप इसको पढ़ते हो, और वो भी आप यहां पर आकर पढ़ते हो मॉडर्न पर, तो यहां पर उसी को कहते हैं हम माइट इज राइट। माइट इज राइट कि कुछ चीजें आप यहां पर भी पढ़ते हो एंशिएंट में, मेजर फैक्टर्स जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं, वो यहां पर पढ़ते हो मॉडर्न में। माइट इज राइट, माइट इज राइट यानी कि जिसके पास ताकत उसकी चलेगी। आप खुद ही सोचो, आज आप पीसफुली घर पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, डिस्कशन सुन रहे हो, राइट? कैसे सुन पा रहे हो? बिकॉज देयर इज लॉ एंड ऑर्डर। ऐसा तो नहीं है ना आपके यहां पर कि माइट इज राइट, जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर लेगा, कुछ भी कर देगा आपके साथ। आर्बिट्रीनेस तो नहीं है ना। आर्बिट्री का मतलब मन माफिक कोई कुछ भी कर रहा है। अगर मन माफिक कोई कुछ भी कर रहा है, सही और गलत का कोई मापदंड है ही नहीं, मीन्स राइट एंड रॉन्ग का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, फिर तो व्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी ना। हर किसी को इनसिक्योरिटी होगी, पता नहीं कल क्या हो जाए। तो ऐसे मत्स्य न्याय में हमने क्या किया, हमारे यहां लोगों ने, पीपल ने और गॉड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बकायदा। एक एक शब्द का मायना है इस कनेक्शन से, सुनिएगा जरा। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध हुआ, है ना। इसको कहा गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से क्योंकि ये लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि लोगों ने अपने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हम एंशिएंट हिंदू पॉलिटिकल थॉट में देख रहे हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट हम मॉडर्न टाइम में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे हैं, जिससे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना जो इस व्यवस्था की कुरीतियों को सुधारना चाहता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पीपल के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, क्योंकि पहली लाइन ही क्या कह रही है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दे रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी, जस्टिस। तो जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, सीक्वेंस ये है, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। जस्टिस, सोशल जस्टिस देना चाह रहे हैं। समाज में
जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो शोषण है, उसका न्याय दे रहा है एक और कॉन्ट्रैक्ट जो मॉडर्न टाइम है, जिसकी वजह से हम सब इस व्यवस्था में जी रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ये है, राइट? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के बीच में, मॉडर्न टाइम का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये क्या है? ये लोगों और भगवान के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पर भगवान कौन? ब्रह्मा, राइट? और मैंने आपको क्या कहा था, अगर किसी भी रूल को मनवाना हो, लोग उसको फॉलो करें, व्हाट यू नीड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। आप जस्टिफाई कर दीजिए रूल को, लोग मानने लगेंगे। यहां पर लोग इसलिए मानने लगे, भगवान इन्वॉल्व है भाई, राइट? और एंशिएंट सोसाइटी, चाहे आपकी वेस्ट की हो या ईस्ट की हो, एक बात कॉमन थी, दैट आपकी लाइफ का जो सेंटर है ना, वो गॉड है। व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज फॉल्स, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये सब ईश्वर से डिसाइड हो रहा है। आपकी लाइफ का, आपकी सोसाइटी का, आपकी गवर्नमेंट का, सब कुछ, एवरीथिंग इज बीइंग डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ गॉड। दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट हिंदू पॉलिटिकल थॉट। हिंदू यानी कि इंडिया की अगर हम बात करें वहां पर उस समय पर, और अगर मैं वेस्टर्न सोसाइटीज की बात करूं तो वहां पर भी ऐसा ही था। वहां पर भी जैसे चर्च प्रोमिनेंट हुआ, अगर क्रिश्चियनिटी प्रोमिनेंट हुई, तो क्रिश्चियनिटी डिसाइड कर रही थी सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, आपकी जिंदगी के लिए, सरकार के लिए। दखल था या नहीं था? था। रिश्ता अलग अलग था, धर्म से वो अलग बात हो सकती है, बट ईश्वर जो है वो सेंटर था लोगों की लाइफ का। फेथ वाज द बेसिस ऑफ लाइफ। तो उस वैसी व्यवस्था को ही मानना पड़ेगा। अब आप समझ पा रहे हैं इन बारीकियों पर, जिस पर कई बार आपके नोट्स में, आपकी बुक्स में जाति व्यवस्था पर, रिजर्वेशन पर, इसके ओरिजिन पर इस तरीके से बात नहीं होती, क्योंकि नीड्स अ डीपर इंटरलिंकेज। क्योंकि ये बात केवल कानून की नहीं है, इसमें कानून, सामाजिक व्यवस्था, धर्म, सब कुछ इन्वॉल्व है, राइट? तो यही हम इस वीडियो में करना चाह रहे हैं। तब लार्जर कैनवास पर पेंट कर रहे हैं रिजर्वेशन के ओरिजिन को, रिजर्वेशन की डिबेट को। अब समझ में आया क्यों ऐसी व्यवस्था को माना गया, राइट? अब आप कहेंगे कि सर गॉड तो सेंटर अब भी है सर, मॉडर्न टाइम में आप क्या गॉड को रिजेक्ट कर रहे हैं? मेरी क्या मजाल कि मैं गॉड को रिजेक्ट करूं। मुझे अभी पढ़ाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। मैं नहीं ऐसा कर रहा। मैंने तो आपको बता दिया, ह्यूमनिज्म यहां पर आ गया, ह्यूमन, राइट? ह्यूमन सेंटर है लोगों की लाइफ का। आप मॉडर्न टाइम में हैं। मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा फीचर पता है क्या है? रेशनैलिटी, लॉजिक, ये सबसे बड़ा फीचर है। एंड बिलीविंग दिस रेशनैलिटी एंड लॉजिक इज इन एवरी मैन। व्हेन आई एम सेइंग मैन, आई ऑल्सो इंक्लूड विमेन, ठीक है? जेंडर इनसेंसिटिव नहीं हूं मैं, पर्सन इन्वॉल्व कर देता हूं। चलिए, राइट? एवरी ह्यूमन, एवरी पर्सन, ह्यूमनिज्म है तो एवरी ह्यूमन में ये है, राइट? अब आप कहोगे सर लेकिन ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? इस स्टोरी को लिंक कर दीजिए। स्टोरी समझ में आ गई आपको? अब लिंकेज बैठाते हैं इसका, ठीक है? अब देखिएगा कैसे। क्योंकि यहां पर जो हुआ था ना आपके साथ, समाज के साथ, उसी से ये पूरी सोसाइटी ऐसे शेप हुई, उसी से फिर हमारे गवर्नमेंट, हमारे लॉज ऐसे शेप हुए, ठीक है? तो गॉड इज द सेंटर। तो गॉड ने अगर गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्रह्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ लोगों का कि हमें मत्स्य न्याय से बचाइए, त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारी तो लाइफ खतरे में, कोई कुछ भी कर रहा है, जिसके पास ताकत है हमें निपटा दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में इस कंटेक्स्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ब्रह्मा ने किसको उतारा? मनु को उतारा। ये रहे मनु। फिर मनु ने दी मनुस्मृति, और मनुस्मृति से वो कोड डेवलप हुए, वो रूल्स डेवलप हुए, जिससे कि ऑर्गेनाइज होगी सोसाइटी भी और ऑर्गेनाइज होगा लॉ। लॉ से एक्चुअली गवर्न होगा पूरा का पूरा सोसाइटी। बात समझ में आई? एंड व्हाई यू नीड लॉ? टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। जब सेट प्रेसिडेंट हो जाते हैं सही और गलत के, तभी तो एश्योरिटी आती है, राइट? दैट इज हाउ इट हैपेंड। तो अब
अब एंशंट से इसी व्यवस्था से बिलीव करके चल रहे हैं, क्योंकि अब आप कहोगे सर ये मॉडर्न तक ऐसी चलता कैसे रहा? हर जगह ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि आप उस चीज को ज्यादा मानते हैं जो चीज बार बार रिवाइज होती है, रिकॉल होती है, आपके अंदर जनरेशन से डाली जाती है कि ये क्रिटिकल है, राइट? जैसे कि मुझे बताओ, अगर आपसे कहूं कि भाई आप तो मॉडर्न टाइम में हो, ये बताओ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के ज्यादा करीब हैं या अपने धर्म के? ईमानदारी वाला आंसर दीजिएगा कमेंट्स में। तो शायद आप लोग कहें सर हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर मानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी स्वेयर बाय इट। बता रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि सर थोड़ा फैक्ट वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की समझ तो हमें बहुत बाद में जाकर आई। कई लोगों को इस वजह से आई क्योंकि अब सिविल सर्विस एग्जाम देना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, टॉप पोजीशंस पे जाना है, तो चलो पता होना चाहिए, नहीं तो क्या ही वास्ता था भाई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आपका। कई लोगों के लिए ऐसा है लाइफ, है ना। लेकिन जैसे ही कोई घर में बच्चा पैदा होता है तो धार्मिक रिचुअल्स का यूज होता है, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, किसी भी धर्म से हैं। बड़ा होता है तो फेस्टिवल्स को देखता है, वो फैमिली में देखता है कि फैमिली भी ऑर्गेनाइज्ड है अराउंड रिलीजन। शादी हो रही है तो रिलीजन, तो उसकी लाइफ जो है वो घिरी हुई है रिलीजन से। रिलीजन इज गिविंग दैट पर्सन अ मीनिंग, अ क्लैरिटी व्हाई दैट पर्सन एग्जिस्ट, और आगे होना क्या है। किसी को जन्नत जाना है, किसी को स्वर्ग जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप घिरे हुए हैं धार्मिक, यू कैन से एक कंस्ट्रक्ट से, राइट। सो दैट इज व्हाई हम मॉडर्न तक उसको चलता हुआ देखते हैं, राइट। लेकिन कुछ बदलाव आया है। क्या बदलाव आया जरा देखिए। जैसे एंशंट से मिडिवल तक हम इन्हीं आइडियाज का प्रोमिनेंस देखते हैं और इन्हीं आइडियाज का इंपैक्ट हम आज के समाज में भी देखते हैं। लेकिन एक मेजर ट्रांजिशन यहां पर हो रहा है। क्या है? जैसे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पर एंशंट टाइम में, हमारे यहां पर एंशंट हिंदू पॉलिटिकल थॉट में एक आइडिया है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र कहते हैं कि भाई राजा आपको सोसाइटी की जो व्यवस्था बनाई है ना, ब्राह्मण को ब्राह्मण का काम करना है, क्षत्रिय को क्षत्रिय का काम करना है, तो तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम रक्षण और पालन, और सब अपना अपना काम करें, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर कोई धर्म की अवहेलना करता है तो एक इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि धर्मशास्त्र में, एंशिएंट हिंदू पॉलिटिकल थॉट में जो धर्म वर्ड है, इट इज नॉट इक्वल टू द वर्ड रिलीजन एज वी फाइंड इन वेस्ट। मैं देखिए क्या लिख रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जनरली हम इसको ऐसे ही मानकर चलते हैं। आप डिक्शनरी में सर्च करोगे कि यार हिंदी मीनिंग क्या है रिलीजन का, तो वो दिखाएगा धर्म, राइट। हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद रिलीजन। बट अगर मैं दोनों के मीनिंग पर जाऊं तो एक्चुअली मीनिंग इक्वल नहीं है। ऐसा कैसे? क्योंकि यहां पर रिलीजन का जो मतलब है वेस्ट में, जैसे अब्राहमिक रिलीजन्स, क्योंकि इसका भी इंपैक्ट फिर वहां की सोसाइटी पर पड़ता है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी में आप यू नो दैट बाइबल इज द बेसिस, राइट। ऐसे इस्लाम में यू हैव कुरान, राइट। तो वहां पर एक स्क्रिप्चर बेस्ड एक वे है जो बताता है कि ये सच है और इसी के हिसाब से आपको जीना है, राइट। वो उस हिसाब से समाज को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है और कुछ पॉलिटिकल आइडियाज भी देता है कैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज हो, राइट। ऑर्गेनाइज होना मतलब अपने आप में कि रूल भी कैसे होना है, उसके भी आइडियाज यहां पर मिलते हैं, राइट। लेकिन यहां पर कहा जाता है कि जब धर्मशास्त्र में, एंशिएंट हिंदू पॉलिटिकल थॉट में धर्म का इस्तेमाल होता है, तो धर्म का मतलब है ड्यूटी। ड्यूटी विच यू हैव टू डू, which social organization has actually fixed for you। तो इसका एक्चुअल एप्लीकेशन इस तरीके से भी हुआ। आपने सुना होगा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सुना आपने? तो वहां पर इसका मतलब है हर कोई अपना कर्तव्य का पालन करे।
तो उसमें कर्तव्य का एक एप्लीकेशन जो बताया गया, क्योंकि हम रिजर्वेशन की डिबेट पर बात कर रहे हैं, नहीं तो एक और बड़ा डायमेंशन में ओपन करना पड़ेगा फिर मुझे इसका, लेकिन मैं रिजर्वेशन की डिबेट की बात कर रहा हूं, तो इस वजह से मैं यहां पर बताऊंगा कि इसको वर्ण व्यवस्था में कहा गया कि आपको अपने वर्ण का जो कर्तव्य है, वर्ण धर्म का पालन करना होगा, और वर्ण धर्म का पालन करें, ये जिम्मेदारी आपके राजा की है, क्योंकि राजा को धर्मशास्त्र का पालन करना है। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल एप्लीकेशन इसका इस तरीके से भी हुआ, जिस वजह से सोसाइटी उसी तरीके से ऑर्गेनाइज होती रही। अब ये जो एंशिएंट और मिडिवल में यहां पर जो चल रहा था, मिडिवल में हालांकि ट्रांजिशन धीरे धीरे होने लगा, लेकिन ये जो चल रहा था यहां पर राजा को धर्मशास्त्र के अंदर रखा गया। राजा को कहा कि अगर तुमने अपना कर्तव्य नहीं किया, जो तुम्हारा धर्म है रक्षण पालन, तो तुम नरक में जाओगे, राइट। अब यहां पर क्या चल रहा था वेस्ट में एक और आइडिया चल रहा था, मतलब जनता को बिलीव कराना है कि तुम हमारे हिसाब से चलो। क्यों? जैसे यहां पर कहा कि जो किंग है ना, जो मोनार्क है, उसकी आपको सुननी पड़ेगी। कारण, क्योंकि किंग के पास है डिवाइन राइट्स। तो किंग एक्चुअली, डिवाइन मतलब गॉड, किंग को एक्चुअली गॉड ने यहां पर बैठाया है। तो किंग जो भी आपको ऑर्डर दे रहा है, किंग जो लॉ बना रहा है, वो सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप कहोगे क्यों सर, हम तो नहीं करते फॉलो। नहीं करते आप फॉलो, तो मतलब किंग के खिलाफ जाना मतलब गॉड के खिलाफ जाना है। अब आप सोचो, एंशिएंट मिडिवल टाइम में आप गॉड के खिलाफ जाओगे क्या? आप कहोगे सर हम तो आज भी नहीं जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन बात यहां पर यह है कि किंग के खिलाफ आप नहीं जा सकते। आज आप लॉ के खिलाफ तो जा सकते हो, अरे प्रोटेस्ट कर देते हो आप कि कानून बदलवाना है, लेकिन उस टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी, क्योंकि आप कानून के खिलाफ जा रहे हो, तो इसका मतलब ईश्वर के खिलाफ जा रहे हो, और जो ईश्वर के खिलाफ जा रहा है उसको जिंदा रहने का हक है क्या? आप खुद ही बताओ। अब आप खुद ही कह रहे हो नहीं, तो यही होता था, यानी कि यहां पर होता था एक्सप्लॉयटेशन। बात समझ में आ रही है? और एक और बात बता दूं, उस समय इंडियन वाली साइड यहां पर राजा को डिवाइन राइट्स नहीं दिए थे कि ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दे दिया कुछ भी तुम कर सकते हो, या फिर कुछ भी इन द सेंस कि ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम। नहीं, यहां पर एक्चुअली स्लाइटली डिफरेंट था। इंडिया के कंटेक्स्ट में यहां पर डिवाइन पर्सनालिटी होती थी कि राजा की डिवाइन पर्सनालिटी है, उसमें अलग अलग देवों ने अपने अपने तत्व दिए हैं। राजा के अंदर ऊर्जा है, तेज है, इंद्र की तरह तेज है, शीतल है, मून की तरह, इस तरीके से आइडियाज थे। बेसिकली गुड क्वालिटीज बतानी है, जिसको भी आप राजा की तरह ग्रूम कर रहे हो तो बताना पड़ेगा ना यार तुम्हारे अंदर देवत्व है। और देवत्व क्या है कि तुम्हारे अंदर तेज भी है, तुम्हारे अंदर शीतलता भी है, राइट। तो ये इस तरीके से मोल्ड किया जाता था। खैर, क्योंकि अल्टीमेटली आइडियाज जो हैं हमें शेप करते हैं, राइट। आई होप यू विल एग्री ऑन दिस पॉइंट कि हाउ यू थिंक ऑफ योर सेल्फ इज योर पावर। अब अपने बारे में किस तरीके से सोचते हैं, अपने बारे में खुद से किस तरीके की बात करते हैं, पावर है वो अपने आप में। वहां पर कमजोरी तो मतलब पर्सनालिटी में कमजोरी, और राजा की पर्सनालिटी में कमजोरी तो भाई साहब स्टेट कमजोर हो जाएगा। तो यहां तो कमजोरी का कोई चांस ही नहीं है। आम जनता रहे कमजोर, उन्हें बताओ कि तुम यार कमजोर लोग, तुम आदर्श के हिसाब से चल नहीं रहे, राइट। तो राजा जो है ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी सुनो, और नहीं सुन रहे तो एक्सप्लॉयटेशन, राइट। तो अब इस एक्सप्लॉयटेशन से बचाना था। यहां से हम पहुंचे मॉडर्न टाइम में। अब आ जाइए मॉडर्न टाइम में, क्योंकि यहां से वो आइडियाज आएंगे जिससे कि हम रिजर्वेशन, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब से कनेक्ट कर लेंगे अच्छे से। ये सुनिए, अब यहां पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। अब दिमाग तो हर कोई चलाता है भाई, है ना। आप सबको पता है जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। अब यहां पर आविष्कार करना था कुछ थिंकर्स को। उन्होंने सोचा यार कब तक ये शोषण झेलते रहेंगे, डिवाइन राइट। राजा सारे गलत काम कर रहा है और चर्च कह रहा है वहां पर कि डू यू थिंक यू आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड। वो कह रहे हैं जी हाँ, वी आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड। तो उनको बताया जा रहा है कि यार यू शुड एंड्योर पेन, गॉड वांट्स यू टू बी रूल, टू गेट रूल अंडर दिस किंग। ये आप प्योरीफाई हो रहे हो, वो भी खुश है कि प्योरीफाई हो रहा हूं, ठीक है, पेन प्योरीफाई हो रहा हूं,
लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा, राइट? तो अल्टीमेटली थिंकर्स ने यहां पर कहा कि यार इसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव आया एनलाइटनमेंट एज में, और एनलाइटनमेंट की एज जो है वो एक्चुअली आपको इक्वालिटी की तरफ लेकर जा रही है, जहां से एक्चुअली कनेक्ट हो रहा है कि अच्छा सबको बराबर ट्रीट करना है। तो अब जो भी गलत हो रहा था समाज में, हर एक उस सच पर, जिसको सच माना जा रहा था, अब उस पर चोट होगी, क्योंकि अब एनलाइटनमेंट की एज आ रही थी। हालांकि अभी सफर बड़ा लंबा था, एकदम से नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ सत्यों पर प्रहार किए जाने लगे। तो एनलाइटनमेंट की एज में कहा गया कि यार अगर साइंस ने कई सारी बातों को जो चर्च ने कहा था सच है, गलत साबित कर दिया है, तो जो चर्च था वो ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव था, वही बता रहा था कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन उसको अगर गलत साबित कर दिया तो यानी कि कितनी सारी बातें जो ऑलरेडी बता रखी हमें कि यही सच है, समाज ऐसे ऑर्गेनाइज है, तुम ये हो सकता है ये सब कहानियां हैं, किस्से हैं, जिससे हमारी पहचान बन रही है। अल्टीमेटली व्हाट आर दीज आर सोशल कंस्ट्रक्ट्स। ये समाज की कंस्ट्रक्शन है, ये भाषाई ढांचे हैं जिससे कि समाज को बनाया गया है। और ये भाषाई ढांचे हम बचपन से आसपास, फिर गानों में, मूवीज में, फोक में इतना ज़्यादा सुनते हैं, और आसपास के लोगों का इतना प्रगाढ़ विश्वास देखते हैं कि उस पर उसको तोड़ने की क्षमता जो है उस बच्चे में होती नहीं, वो फिर उसके साथ ही मोल्ड होने की कोशिश करता है। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी वो उसी जनरेशन टू जनरेशन ऐसे बिलीफ्स को कंटिन्यू करती रहती है, राइट? तो इन्होंने कहा कि अगर साइंस के थ्रू आपने चोट कर दी इस पर, तो यानी कि जो पर्सन है, यानी कि ह्यूमन है, लॉजिकल है। तो अगर वो लॉजिकल है तो मुझे बताइए वो अपना सही, कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है, वो अलग से सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है? बिल्कुल सोच सकता है। तो यहां पर एक्चुअली एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट आया इक्वालिटी का, जिसके बेसिस पे फिर आगे के आइडियाज बने। फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, सब कुछ जो आसपास देख रहे हो आप, यहीं से हो रहा है सब कुछ, इंसान के दिमाग से, और एक स्पेसिफिक समय में। कहा गया कि चलो भाई गॉड को आप छोड़ना नहीं चाह रहे, ठीक, लेकिन साइंस से प्रूव हो गया कि जो कह रहे थे कि नेचुरली अनइक्वल है जी हम, जरूरी भी है वो ऐसा होना और नेचुरल है, तो अब उसको गलत साबित करने का समय आ गया। कहा कि यार गॉड जो है, गॉड पर बातें आप ही थोड़ा ना कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। तो कहा चलो अगर गॉड की बात करें तो गॉड का फीचर क्या है? एल्ट्रिस्टिक है। एल्ट्रिस्टिक का मतलब गॉड जो है हर किसी के लिए कल्याणकारी भावना रखता है। गॉड इज गुड फॉर एवरीवन, राइट? गॉड तो आइडियल है ना, आदर्श है, और हम सब गॉड के चिल्ड्रन हैं। तो गॉड के जब हम सब चिल्ड्रन हैं तो कायदे में गॉड हम सब में भेदभाव तो करेगा नहीं, तो यानी कि गॉड के सभी चिल्ड्रन जो हैं वो इक्वल हुए। तो फिर ये इनइक्वालिटी कैसे चलती आ रही है भाई समाज में? बाई बर्थ लॉजिक है। दूसरा कहा गया कि अगर जो साइंस की डिस्कवरी हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रेस के लोग कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक जगह के लोग कर रहे हो, अलग अलग धर्म के, अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग कलर रेस के लोग जो है साइंस की डिस्कवरी कर कर कितने सारे पुराने सच को गलत साबित कर रहे हो, नए सच दे रहे हैं। मॉडर्न में साइंस बिकेम इक्वल टू ट्रुथ, एंशिएंट मिडिवल टाइम में गॉड वाज इक्वल टू ट्रुथ। तो यहां पर अब साइंस लॉजिक के बिहाफ पर पॉलिसीज बनने वाली थी। तो कहा कि लॉजिक के बिहाफ पर सब क्या है? इक्वल है, सब बराबर है। और अगर सब बराबर है, अगर सब बराबर हैं, इन व्हाट सेंस? इन अपॉर्चुनिटीज। अगर सब बराबर हैं इन अपॉर्चुनिटीज, तो अगर बाई बर्थ किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही कि तुम तो केवल यही काम कर सकते हो, तुम केवल सफाई का काम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा जन्म इसमें हुआ है, तो मुझे बताओ मॉडर्न टाइम में जैसे ही अब आपके सामने इमर्ज हो गया ये आइडिया का एप्लीकेशन जैसे ही आप ऐसी सोसाइटीज में करोगे जहां पर बाई बर्थ लोगों को, किसी को नीचे किसी को ऊपर माना जा रहा है, किसी की फ्रीडम को कर्ब किया जा रहा है, तो ये उसको काउंटर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ये आइडिया। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर यूएस में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रहार करेगा ये आइडिया। इंडिया में आइडिया आएगा तो अगर दलित वर्ग को कहा जा रहा है कि आप इस कुएं से पानी नहीं ले सकते, आप डॉक्टर का काम नहीं कर सकते, आपको तो केवल सफाई का काम करना है, चाहे आपने पढ़ाई पढ़ ली हो,
तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का आइडिया अब उस आइडिया पर भी प्रहार करेगा, चाहे आपका धर्म का इंटरप्रिटेशन उसको ढोता आ रहा हो प्रेजेंट तक। ये समझ लीजिए कि मॉडर्न टाइम का सबसे पॉपुलर जो आइडिया बना वो बना लिबर्टी। लिबर्टी कम्स फ्रॉम द वर्ड लिबरे, LIBRA, लिबर, और इसका मतलब होता है फ्रीडम। आपको नहीं लगता कि जो इनइक्वालिटी है जिसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है रिजर्वेशन, वो एक्चुअली फ्रीडम देना चाह रहा है? क्योंकि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, तो अगर कोई जाति व्यवस्था में यहां पर है, उसको बताया गया कि तुम केवल यही काम कर सकते हो, क्योंकि तुम ऐसी स्थिति में हो तो तुम ये नहीं कर सकते हो, तो अपने आप में वो दूसरे की फ्रीडम को खत्म करने वाली बात हुई कि नहीं हुई? हुई है कि नहीं? इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 एक्चुअली कमिटेड है इस शब्द के लिए। देख रहे हैं कैसे ये आइडियाज फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बन रहे हैं। जैसे कि आप आर्टिकल 19 में जाते हो, क्या मिलता है आपको? आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट फ्रीडम। आर्टिकल 19 स्कोप दे रहा है आपको, जैसे कि सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कह रहा है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति का बिल्कुल आजादी है, एक्सेप्ट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ऐसे नहीं कि देश विरोधी बातें करोगे। आपको आजादी है कि आप असेंबल हो सकते हो पीसफुली, आपको आजादी है कि आप एसोसिएशन बना सकते हो। तो अगर कोई दलित वर्ग अपनी एसोसिएशन बनाना चाहता है, अपने अधिकारों के लिए आना चाहता है, तो ये उसका फंडामेंटल राइट है। हमारा आर्टिकल 19 कमिट कर रहा है उसको, BC, राइट। आपको अधिकार है कि आप अगर मूव करना चाहते हो विद इन कंट्री तो आप मूव कर सकते हो। अगर कोई आपको रोक रहा है कि नहीं, आप क्योंकि दलित हो इस वजह से आप गांव के अंदर एंट्री नहीं करोगे, तो नहीं, और आप कहीं देश में इधर एंट्री नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं। मूव फ्रीली विद इन द कंट्री, मूव फ्रीली, यहां पर वर्ड है मूव फ्रीली विद इन द कंट्री। यू कैन मूव फ्रीली, you can even settle in any part of the country, right? You can even choose your profession, occupation. राइटिंग को प्लीज पार्डन कीजिएगा, भावनाओं को समझिएगा, आइडियाज को समझिएगा। यस, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फिर असेंबल पीसफुली है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपकी ये आज़ादी भी छीनी जाएगी, आपको पूरी आज़ादी है। यू कैन स्पीक एंड एक्सप्रेस, यू कैन असेंबल पीसफुली, यू कैन मेक एसोसिएशन, यू कैन मूव फ्रीली विद इन द कंट्री, यू कैन एक्चुअली मूव फ्रीली। ये फ्रीली है, अच्छा ये है, देखो ये मूव फ्रीली है, राइट। ABCDE, ठीक है। यू हैव सेटल, F नहीं है क्योंकि F हट गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ये G है, चूज योर प्रोफेशन ऑक्यूपेशन। तो पहले जाति व्यवस्था जो कह रही थी कि नहीं आप तो केवल यही प्रोफेशन कर सकते हो, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 है, सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी कह रहा है अरे आप अपनी ऑक्यूपेशन खुद चुन सकते हो, क्योंकि वी रिप्रेजेंट दिस आइडिया लिबर्टी। अब केवल हम यही नहीं रुके, इसके आगे बढ़े, जरा जाते हैं थोड़ा सा अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव लेते हैं दोबारा से, फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्लो में आएंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये तो आपको समझ में आ गया कनेक्शन कैसे हो रहा है, ये तो आई थिंक डिबेट समझ में आ गई होगी आपको, है ना। ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, तो एक अप्रोच है इस बात को समझने की, रिजर्वेशन पर जो भी डिबेट है वो है बिहेवियरलिज्म, यानी कि लोगों का बिहेवियर कैसा है। अगर आपने लोगों के बिहेवियर को स्टडी करे बिना आपने पॉलिसी बना दी, वो शायद सक्सेसफुल ना हो पाए। एक विचारक हुए एडमंड बर्क, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने। तो बर्क ने कहा तो आप अपने विचार बताइए, क्योंकि ये तो इनके विचार हैं, राइट। और विचार अगर पॉपुलर हो गए हैं तो यानी कि कुछ ना कुछ कारण तो हुआ होगा भाई, कहीं ना कहीं तो एप्लीकेशन रहा होगा। ये कंजर्वेटिव थ्योरी की बात करते हैं। इनका कहना है, अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, ऑल्दो वी आर ट्रांजिशनिंग टू बिकम मोर लिबरल, ऐसा हमारी सोसाइटी हो रही है। अगर आप कहोगे सर हम तो नहीं मानते, उस बात को भी जस्टिफाई कर दूंगा अभी, ठीक है।
कोई ऐसी बात नहीं है जो केवल आपको माननी है, ठीक है, अनुभव करनी है हर एक चीज को। कंजर्वेटिव थ्योरी कहती है कि अगर सोसाइटी के कल्चर ट्रेडिशंस को साइड करके आप कोई पॉलिसी बनाओगे तो सोसाइटी में फ्रिक्शन आएगा, घर्षण आएगा, वहां पर वायलेंस होगी, लेकिन वो जो आप लॉ बनाना चाहते हो पूरी तरह इंप्लीमेंट हो नहीं पाएगा। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये थ्योरी आज भी हम इंप्लीमेंट होते हुए देखते हैं? भले ही रिजर्वेशन दे दिया गया जॉब्स में, रिजर्वेशन दे दिया गया आपके गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन में, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि सोसाइटी में वो एक सेग्रीगेशन, यानी कि वो एसिमिलेशन नहीं हुआ नेशनैलिटी का। वो जो बराबरी लाना चाह रहे थे, तो बराबरी का क्या मायना है? क्या केवल पोजीशन में बराबरी? क्या केवल गवर्नमेंट जॉब में बराबरी? या एक्चुअली पर्पस था कि इन भेदभाव को कम करके या हटाकर हम अपनी पहचान भारतीय बना लें? क्योंकि विदाउट हार्मनी नो एक्चुअली नेशन कैन एवर बिकम ग्रेट, सीधी बात। लेकिन इनकी थ्योरी भाई कहीं ना कहीं तो अप्लाई होती हुई दिखती है, राइट? अब जैसे बिहेवियरलिज्म का एक आइडिया, वो कहता है कि इंसान का नेचर ना हायरार्कल है, हायरार्की में विश्वास रखता है। मतलब एग्जाम्पल, हर कोई अपनी जाति में, अपने धर्म में ऐसे प्राउड करता है कि जैसे कि वो बाकियों से ऊपर है। आपको क्या लगता है कि यहां पर जब हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो केवल जो इनइक्वालिटी है वो केवल शूद्र या फिर जिनको आउटकास्ट कहा गया, क्या वही झेलते हैं? नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य क्या अपने आप को बराबर मानते हैं? वो भी कहां बराबर मान रहे हैं। आप जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है कि आप इस बात को ईमानदारी से एक्सेप्ट कर सकते हैं कमेंट्स में कि आपकी फैमिली में भी आपको ग्रूम किया गया होगा, अरे यार तुम ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय को बताया गया, अरे वो ब्राह्मण है, तुम क्षत्रिय हो। वैश्य को भी ऐसी कहानी बताई गई, अरे तुम वैश्य हो यार, वो ब्राह्मण। तो कहने का मतलब है ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर में ही इनइक्वालिटी है, राइट? तो इनइक्वालिटी इन द सोशल स्ट्रक्चर, आपको नहीं लगता दिस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ वननेस? This is against the idea of fraternity, which our preamble mentions as objective of constitution. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन preamble में कह रहा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। गायब है ब्रदरहुड, राइट? जैसे यह हायरार्किकल आइडिया समझ में आया ना आपको कि कैसे सोसाइटी के अंदर ये हायरार्की है। और अगर आपको लग रहा हो कि दलित में ऐसा नहीं है, जिसको दलित संज्ञा दी गई, ऐसा वहां पर नहीं है, तो वहां पर भी है। एससीज में, एसटीज में भी इनइक्वालिटी है। ट्राइब्स में भी एक अपने आप को सुपीरियर मान रहा है, दूसरे को इंफीरियर मान रहा है। यहां पर अगर हम एससीज की बात करें, पहली बात तो शेड्यूल कास्ट कोई अलग से शेड्यूल कास्ट नहीं है। ये तो शेड्यूल का मतलब होता है एक लिस्ट, और उस लिस्ट में जिन कास्ट को माना गया कि यस यू शुड गेट दीज बेनिफिट्स because you can say you need empowerment, you need reservation, you need affirmative action, तो उनको schedule caste कहा गया। तो उसमें भी हायरार्की है, यानी कि जिनको आप schedule caste कहते हो उसमें भी एक schedule caste अपने आप को ऊपर, दूसरे को नीचे मान रही है, राइट? तो यहां हर जगह इंसान के नेचर में हायरार्की है। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि रिजर्वेशन एज एन आइडिया अगर समाज में इक्वालिटी लाना चाहता है, तो क्या इंसान का बिहेवियर उस इक्वालिटी के ऑब्जेक्टिव के अनुकूल है भी या नहीं? मैं तो ये सवाल पोज कर रहा हूं आपसे। और केवल मतलब ये नहीं, अदर ऑब्जेक्टिव पे भी जाएंगे अभी जरा। जैसे अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं, तो यहां पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी माना गया कि हर एक सेक्शन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक? तो इसी वजह से एससीज, एसटीज के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रेस्पेक्टिवली आर्टिकल 330, आर्टिकल 332
इनमें ये बातें कही कि भाई सेंटर में और स्टेट में लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन अलाउ होगा एससीज एंड एसटीज के लिए। तो यानी कि सेंटर में रिजर्वेशन लेजिस्लेचर में, यानी कि किसकी बात करें, लोकसभा की। विधानसभा में रिजर्वेशन तो यहां पर 332 जैसे। ऐसे ही फिर रिजर्वेशन आपके गवर्नमेंट जॉब्स में हो, ठीक है। तरीके हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 इसकी बात करता है। अभी हम इनको डिटेल में जानेंगे, मजा आएगा। फिर ऐसे ही एजुकेशन में रिजर्वेशन, यहां पर हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं, ठीक। फिर विमेन का रिजर्वेशन, और अब जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन वो 15 और 16 में ही अमेंडमेंट से आया, राइट। तो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो अब ये हमने क्या अचीव करना चाह रहे हैं इस पर बात करते हैं, राइट। तो थोड़ा पहले इसका एलेबरेट कर दूं आपको, थोड़ा सा प्रोविजन भी पता होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 15 कहता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस बेसिस पे स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। ये आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा, रेस के बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा, कास्ट के बेसिस पे भी भेदभाव नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर इसको रिजर्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये तो कह रहा है कि भेदभाव नहीं होगा। अरे स्टोरी अभी आगे बढ़ेगी ना, कहानी अभी आगे चलेगी, उसमें पता लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल ओरिजिन से हम ऐसे जा रहे हैं। अब जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए ये आर्टिकल है, क्योंकि ये कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये कहता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड डेसेंट। यानी कि इसमें 2 और कंडीशन है, यानी कि जहां रेजिडेंस है और जहां जो डेसेंट है आपके, यानी कि मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो उस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा व्हेन इट कम्स टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऑल्दो एक्सेप्शन हमारे हर एक फंडामेंटल राइट में होता है, ये फंडामेंटल राइट में आता है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, राइट। तो यहां पर भी देखिए रिलीजन, रेस, कास्ट, यहां पर भी कास्ट है, हालांकि सेक्स भी है, राइट, यानी कि मेल, फीमेल, एटसेट्रा, राइट। तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं होगा। थोड़ा आपको एक बार इंटरनेशनल लेकर चलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, फिर मैं इस स्टोरी से दोबारा कनेक्ट करूंगा आपको, ठीक है। रोटी कोई छोटी बात है क्या? मखमली क्रीमी से पालक पनीर के साथ सुपर सॉफ्ट गरम रोटी नहीं खाई तो फिर क्या पालक पनीर खाया। रोटी को यूं बोट बना के काली दाल में डुबोया नहीं तो क्या काली दाल खाई। परफेक्ट रोटी इज द परफेक्ट सूत्रधार टू अ परफेक्ट मील। अच्छी रोटी बनती है आशीर्वाद सेलेक्ट शरबती आटे से। 100% MP शरबती गेहूं से बना हुआ आटा, जो कि पानी ज्यादा सोख करता है ताकि रोटी बने नरम और मुलायम और यूं फूल जाए एकदम गुब्बारे जैसे। A display is made of multiple layers. Samsung engineered a brand new shear thickening fluid, which adapts to different types of pressure, and coated it onto the display's protect layer. With this STF coating, they were able to remove some layers while maintaining its durability and improving flatness. The result? Galaxy Z Fold 6. अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आप में से जो लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ के इस बैच का फ़ायदा ले सकते हैं। तो studyIQ.com पर आप जाएंगे तो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का एक बैच आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पॉलिटी IR वहाँ पर मैं भी पढ़ाता हूँ और आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस IR मैं पढ़ाता हूँ ऑप्शनल, बेसिक से लेकर डेप्थ तक। तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच एज वेल। सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक। अब जैसे यूएस की बात करते हैं, रिजर्वेशन शब्द, तो जैसे मैं यूएस में रिजर्वेशन की बात करता हूं तो आपके दिमाग में आता होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट रेस, क्योंकि हमने आर्टिकल 15-16 में क्या मेंशन किया, रिलीजन, रेस। अब हमारे यहाँ रेस इज नॉट द बेसिस, राइट, हमारे यहाँ अदर बेसिस है। तो यूएस में रेस का बेसिस हुआ, राइट। एक तो प्रोमिनेंट यहाँ पर जो रिजर्वेशन एज अ वर्ड है वो यूज किया गया था फॉर रिजर्विंग लैंड फॉर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जिनको रेड इंडियंस कहते हैं। तो जैसे इन्होंने रिजर्व किया लैंड, इन्होंने कहा कि यार ये जो लोग हैं वेस्टर्न, क्योंकि यूएसए में जो वेस्टर्न नेशन से जो कॉलोनीज थे उनके लोग आकर बस गए थे,
उनका लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता था वहाँ के रेड इंडियंस से, तो अलग से उन्होंने लॉ बनाया कि यार कुछ एरिया हम रिजर्व कर देते हैं। ऑफिस ऑफ इंडियन अफेयर्स, इंडियन रिमूवल एक्ट 1830, ये मत समझिएगा ये हमारे बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये इनके बारे में बात हो रही है, क्योंकि इनको ज़मीनें चाहिए थी। फॉरेन सेटलर्स को कॉलोनीज जो बनाने आए थे वो परमानेंटली यहीं पर सेटल हो गए, ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना था। अब यहाँ से कनेक्टेड है इनका रिजर्वेशन, ठीक है। एक तो इन्होंने क्या करा, ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला एरिया, नेब्रास्का, कैंसस सिटी और इंडियन टेरिटरी। इंडियन कौन? रेड इंडियन। इस टेरिटरी को इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर प्राइमरी लैंड राइट किसके हैं? रेड इंडियंस के हैं। हालांकि इनको बाकी जगह से धकेल कर यहाँ तक पहुंचाया था इन्होंने। खैर, ये जो बाकी एरियाज देख रहे हैं ये प्रोमिनेंट एक्चुअली कॉलोनियल हब्स बन गए वेस्टर्न पार्ट्स के। अब याद करिए, जब मैंने लेक्चर की शुरुआत की तो मैंने एरिस्टोटल की जो स्लेवरी की थ्योरी दी थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि वो कह रहे थे कि स्लेवरी नेचुरल भी है और नेसेसरी भी है, मतलब नीडफुल है। तो नीडफुल क्यों थी? उसका इस्तेमाल हमें अमेरिका में भी दिखता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिखता है। जैसे यहां पर इन्होंने अफ्रीका से स्लेव्स को लेकर आए और बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर प्लांटेशंस में उनका इस्तेमाल किया। बाकायदा स्लेवरी इतना बड़ा मुद्दा था, इसको लेकर सिविल वॉर हो गया था सदर्न स्टेट्स और नॉर्दर्न स्टेट्स में। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं यहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, अब्राहम लिंकन 13th अमेंडमेंट, असैसिनेशन हो गया था अब्राहम लिंकन का। तो सोच लीजिए कि एक आइडिया कैसे देशों को, दुनिया को शेप करता है। मुद्दा यह है कि उस आइडिया को दुनिया सच मानती है कि नहीं मानती है, और आइडिया को सच, जरूरत और विश्वास, इसके आधार पर मनवा लिया जाता है, राइट। तो यहां जरूरत भी थी। जरूरत क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी प्लांटेशंस हैं, अभी मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर में नहीं आया है। तो ऐसे में मुझे बताइए, जो स्लेवरी है वो एक तरीके से टूल नहीं है क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? यानी कि अगर मशीन्स नहीं है और स्लेव आपको चीप, मतलब एक तरीके से आप उनको मशीन की तरह इस्तेमाल करो, इंसान तो ट्रीट ही नहीं कर रहे, तभी तो आप खरीद बेच रहे हो, है कि नहीं? तो यानी कि इकोनॉमिक नीड थी कि इनसे बहुत ही सस्ते में काम कराया जा सकता है इन प्लांटेशन में, जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सकता है। और उस प्रॉफिट का फायदा तो सरकारों को भी हो रहा था। इसी वजह से सरकारें जो है वो विरोध नहीं करती थी स्लेवरी का। लॉजिक कनेक्ट हुआ आपको? तो सोशल हायरार्की अलग अलग जगह पर अलग अलग बेसिस पे, क्योंकि इनकी हिस्ट्री अलग है। यहां पर वो वर्ण व्यवस्था, मत्स्य न्याय जो आपको बताया वो यहां नहीं हुआ था, राइट। यूएसएसआर की बात करते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा, एक तो रेड इंडियंस के लिए रिजर्व करी लैंड, और उसके बाद ब्लैक कम्युनिटी के लिए अलग से अफर्मेटिव एक्शन लाए, राइट, रिजर्वेशन लाए। क्योंकि कितने सारे कानून जो है ऐसे थे जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, एजुकेशन में, हाउसिंग में उनको अलाउ ही नहीं करते थे। कितने सारे एरियाज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में